بات کریں، سوال کریں، آپ کا جو بھی سوال ہے۔ جی میں شروع کروں؟ جی جی، سوال کریں آپ اپنا۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک زمانے میں کیا ایک سے زائد نبی ہو سکتے ہیں؟ اور یہ علماء اور جو مولوی ہیں انہوں نے ایک کنفیوژن کرائی ہوئی ہے عام مسلمانوں میں کہ ہر نبی اپنی الگ شریعت اور الگ کتاب لے کر آتا ہے، تو وہ اس اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہیں؟ تو اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پس منظر بھی ہوگا؟ جی اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہاں جرمنی میں ایک بندہ ہے جس نے 2-3 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس نے اسلام کو پروناؤنس کر دیا ہے کہ اس نے منسوخ کر دیے۔ قرآن پہ بہت بڑے بڑے اعتراضات کرتا ہے کہ محمد جو تھا وہ معاذ اللہ مجرم تھا اور اس نے یہ کیا، قتل کیا، اس نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی۔ جی اور ایک اور بندہ ہے امریکہ میں، ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جی تو یہ دونوں جو ہیں یہ سابقہ قادیانی ہیں۔ جی ٹھیک۔ مزید اس حوالے سے کوئی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ جی وہ یہ کہ جو شریعت کا میں نے پوچھا تھا کہ ہر نبی اپنی شریعت لے کر آتا ہے، پچھلی کتابوں کو شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، تو وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اور پھر اس ایک ہی زمانے میں ایک سے زیادہ موجود جو نبی ہوں گے ان کی پہچان کیا ہوگی؟ جی یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک شخص ہے، آپ جرمنی میں ہیں؟ جی میں جرمنی میں۔ آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں جرمنی میں ایک شخص ہے، تو اس نے قرآن پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور محمد کے اوپر بھی اعتراضات لگائے ہیں، اٹھائے ہیں، الزامات لگائے ہیں، جی جی قاتل وغیرہ کہا ہے اور اس طرح کی باتیں۔ جی بالکل۔ تو میں یہ آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو شخص ہے جو بھی ہے، آپ نے کہا کہ اس کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے، جی جی تو وہ کس بنیاد پر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کس بنیاد پر؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے نا جی میں، جیسے مسلمانوں کے ہاں ایک لفظ ہے جی اللہ، تو میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی تو وہ کہتا ہے کہ میں 12 سال کا تھا تو میں 12 سال سے دعائیں کر رہا تھا، اللہ کے آگے مناجات کر رہا تھا اچھا کہ مجھے خود سے ملا دے، اور یہ پھر اس نے اپنی ویڈیوز میں ایک جگہ بھی بتائی جہاں سے وہ جا کے پھر آگے دعائیں کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں گیا باقاعدہ، میری روح نکل کے گئی میرے جسم سے، اچھا اللہ پاک کے آگے گئی، کون سا تھا وہ اس نے نہیں بتایا، پر میں وہاں پہ گیا، میں نے اس کو کہا اس کو نہ وہ انسان ہے نہ وہ جن ہے مگر اس کا وجود ہے، تو میں نے اچھا جا کے اس کے آگے سجدہ بھی کیا، ہوں اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے جو سجدہ کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ میرا رب تھا، اور پھر رب نے مجھے بھی سجدہ کیا۔ ٹھیک اچھا، تو یہ ملاقات کہاں پر ہوئی؟ کہیں یہیں زمین پر ہوئی یا کہیں اوپر کہیں؟ وہ کہیں عالم برزخ یا جنتوں کا ذکر کر رہا تھا کہ میں جنتوں میں گیا اور پتہ نہیں۔ یعنی وہ جو ملاقات ہوئی وہ یہاں نہیں ہوئی؟ جی 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 وہ ملاقات کہیں کسی اور ہی دنیا میں ہوئی، کسی اور ہی عالم میں؟ جی 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 بالکل۔ تو جس عالم میں ہوئی اس عالم کا تعلق اس کائنات سے نہیں ہے، کیونکہ یہ جی کائنات تو ریالٹی ہے نا، حقیقت ہے، یہ ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ اپنا جی وجود رکھتی ہے، اس کے وجود کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کوئی؟ جی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں تو جس جگہ پر، جس مقام پر، جس عالم میں وہ ملاقات کے دعوے دار ہیں، تو وہ اس کائنات کا حصہ تو نہیں ہے نا، جی بالکل۔ کائنات کی طرح تو ایگزسٹ نہیں نہ کرتی۔ جی 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 ایسا ہی نا، یعنی وہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے عالم برزخ یا اس طرح کے عالم میں جو ہے وہ ملاقات کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی تو میرے پیر بھی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میری ملاقات ہوئی ہے مریخ پر، میری ملاقات ہوئی ہے کسی اور کہکشاں میں، کسی پلانٹ پر، ٹھیک ہے جی، میری ملاقات ہوئی ہے خلا کے اندر، یعنی آپ بات کرتے ہیں کائنات کی، کائنات کے اندر جی میری ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کائنات کو تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا، تو جی بالکل۔ کیا کہا جائے گا؟ یعنی پوچھا جائے گا بھائی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیسے گئے، کس حالت میں گئے، کس صورت میں گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب جی بالکل۔
کوئی بھی ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے چلو اسپیس میں تو کسی اسپیس شپ وغیرہ میں بیٹھ کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شٹل وغیرہ میں بیٹھ کے جا سکتا ہے، ناسا واسا اس طرح کی جو ہے وہ کمپنیاں اور ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی جی بالکل۔ تو جسم کے ساتھ یعنی کوئی بندہ کہتا ہے جی میں خلا میں گیا وہاں میری ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے وہ جسم کے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی میری ملاقات ہوئی کسی دوسری کہکشاں میں کسی دوسرے پلانٹ کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے اسے پوچھا جائے بھائی آپ وہاں پہنچے کیسے، وہاں پہنچے کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا جی میں اس جسم کے ساتھ گیا، وہ پھر کیا کہے گا؟ وہ کوئی ایسی کہانی گھڑے گا، کوئی ایسی بات آپ کو سنائے گا جس میں اس کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے میری بات مان لیں گے، یعنی کہ ان کی عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے گی اور وہ میرے سامنے میری بات کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کہا، اس نے کہا جی میری روح نکل کر گئی، کیا نکل کر گیا؟ روح نکل کر گئی، میری روح نکل کر گئی، اس نے یہ کہا۔ اب میرے پر بھی باقی ساری باتیں بعد میں کرتے ہیں، جو آپ نے پہلے کہا کہ نبی کے بارے میں، نبی ایک وقت میں کتنے ہو سکتے ہیں کتنے نہیں ہو سکتے، جی وہ باقی جو شریعت لے کر آتے ہیں نہیں، جو بھی بات آپ نے کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم بات کس کے اوپر کرتے ہیں؟ پہلے بات ہم اس موضوع پر کرتے ہیں جو آپ نے آپ جرمنی میں مقیم ہیں اور آپ کے ہاں ایک شخص ہے جس کا نبی ہونے کا دعویٰ ہے، اور وہ قرآن پر اعتراضات اٹھاتا ہے، محمد کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، محمد کو قاتل کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو جی جناب یہ جو اسلام ہے اس کو منسوخ قرار دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ منسوخ ہو گیا، یہ آپ کے بقول جو میں نے آپ سے سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا جو سب بنیاد ہے اس کی طرف آیا جائے گا۔ اگر تو بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میری ملاقات کائنات کے اندر ہوئی، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں ہوگی کہ بھائی تم یعنی کہ جہاں تمہاری ملاقات ہوئی وہ کون سا مقام ہے۔ جب کائنات کہہ رہا ہے تو کائنات اپنا وجود رکھتی ہے، اس کو ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سے سوال یہ کیا جائے گا کہ بھئی آپ وہاں گئے کس طرح، آپ وہاں گئے کس طرح؟ اب جب وہ جانے کا کوئی سورس کوئی ذریعہ بتائے گا تو یہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، گھر میں ایک بچہ ہے، وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ جو بڑے ہیں جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتا ہے وہ بیوقوف سے ہیں، میں ان کو انگلیوں پر نچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ جسے کہتے ہیں ڈھیڑ ہوشیار، کچھ زیادہ ہی ہوشیار بنتا ہے۔ اس بچے نے ابھی اپنا پورا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا، ابھی اپنا پورا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا، اور وہ جناب صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر آپ کو کہتا ہے کہ انکل جی میں گیا تھا امریکہ، میں گیا تھا امریکہ میں میری ملاقات ہوئی فلاں سے، یعنی کسی کا بھی وہ نام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کا بھی نام لے لیتا ہے۔ اب آپ اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ امریکہ کیسے گئے تھے؟ یعنی آپ کو پتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اگر آپ اسے کہیں کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ آگے سے کہے گا، وہ ہوشیار ہے، وہ کہے گا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جی؟ تو براہ راست اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا، اس کا چہرہ اسے دکھایا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اسے پوچھا جائے گا کہ بیٹا جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، مان لیتے ہیں آپ امریکہ گئے، آپ امریکہ گئے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ امریکہ گئے کیسے؟ آپ امریکہ گئے کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ بچہ اس نے ابھی تو جہاز بھی نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ اب پورا اپنا شہر نہیں دیکھا ہوا، تو جہاز بعد یہ چیزیں تو بعد کی بات ہے نا۔ اس کے نزدیک سفر کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ کار ہو گئی، سائیکل ہو گئی، موٹر سائیکل ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔
تو آپ جب پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کیسے گئے تھے اور کب گئے تھے، تو وہ آگے سے کہتا ہے جی میں تو رات کو گیا تھا۔ کس پر گئے تھے؟ میں کار پر گیا تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی شخص رات یعنی راتوں رات 10-15 ہزار کلومیٹر کا سفر کار کے اوپر طے کر سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بچہ جس کو نہ ڈرائیونگ آتی ہے، جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈرائیور نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، کر سکتا ہے سفر؟ جی فزیکلی تو نہیں، بلکہ تخیلاتی طور پہ۔ وہ تو پھر وہی بات تخیلاتی، وہ تو اس کی اپنی دنیا ہے نا اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں نا۔ یعنی کیا اگر آپ کے پاس، چھوڑیں آپ کے پاس اچھی بہترین کار ہے، ٹھیک ہے، بہترین کار ہے، اس کے باوجود کیا آپ 7-8 گھنٹے کے اندر 15-20 ہزار یا 10 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اور واپس آ سکتے ہیں؟ ٹوٹل 20-25 ہزار 30 ہزار کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں آپ راتوں رات؟ جی ناممکن۔ جی اب اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے بتائیں کیا وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ جی جی تو اب ایسے شخص کو اگر آپ دو ٹوک کہے کہ بھائی تو جھوٹا ہے، تو وہ کہے گا جی تو مجھے جھوٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ آگے سے طرح طرح کی کہانیاں آپ کو سنائے گا۔ تو ضرورت نہیں ہے آگے یعنی اس کو براہ راست جھوٹا کہنے کی، بلکہ اسے پوچھا جائے بھائی آپ گئے کیسے، آپ گئے کیسے؟ آپ ایک بار چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رسائی ہے، آپ دوسری بار بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ ہمیں ہمارا علم تو یہ بتاتا ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں جس طرح جانے کی، اس طرح جانا ناممکن ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ممکن ہے تو آپ ذرا ایک بار ہمیں جا کے دکھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیں ذرا ایک بار جا کے دکھا دیں، ثابت ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر مثال کے طور پر وہ کوئی اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں میں ایک بار گیا، اب میں دوبارہ کیوں جاؤں، میں دوبارہ کیوں جاؤں، تو آگے سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے تو یہ بتاؤ، اگر آپ دوبارہ جا نہیں سکتے تو پہلا جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں ہمیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کیوں بتایا ہمیں؟ جی اس لیے بتایا نا تاکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی بات مان لیں، اس لیے بتایا نا۔ جی جی اگر آپ کو یہ لالچ نہ ہوتا، آپ کا یہ مقصد نہ ہوتا، تو کیا آپ ہمیں بتاتے؟ جی جی بالکل نہیں بتاتے۔ نہیں بتاتے۔ آپ نے ہمیں بتایا، کیوں بتایا؟ آپ نے اسی لیے بتایا تاکہ ہم آپ کی بات کو مان لیں، جو آپ کہتے ہیں ہم مان لیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں، تو بھائی ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، تو اس کے لیے ایسا کریں جہاں آپ ایک بار گئے دوسری بار ہمیں دکھا دیں، جا کے ہمارے سامنے ہو کے ایک چکر لگائیں، پھر ہم مان جائیں گے، ٹینشن کوئی نہیں، پریشانی حل۔ تو وہ جا سکتا ہے، جائے گا؟ جی بالکل نہیں جائے گا۔ جی اب یہاں سے پتہ واضح ہو جائے کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ میں نے جو بات کی، یہ میں نے بات میرے پر بھی کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے، کائنات اصل اٹل حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ کائنات جس کے اندر جانا، سفر کرنا ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ایک بندہ بات کرتا ہے ایسی دنیا کی جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنا وجود نہیں رکھتی، جو اپنا وجود نہیں رکھتی، وہ اس عالم میں، اس تخیلاتی کائنات میں جانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال یہ کیا جائے گا کہ بھائی پہلے آپ اس اپنی تخیلاتی کائنات کو ثابت کرو، اس کا وجود ثابت کرو، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، بہت زبردست۔
کوئی عالم ارواح ہے یا عالم برزخ ہے، جو بھی آپ نام دیتے ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو جنت کا نام دو، آپ اس کو دوزخ کا نام دو، آپ اسے عالم ارواح کا نام دو، عالم برزخ کا نام دو، کوئی بھی نام دو. باقی ساری باتیں بعد کی ہیں. باقی ساری باتیں بات کی ہیں. پہلے تو آپ اس عالم کو ثابت تو کرو نا، اس کا وجود تو ثابت کرو. ٹھیک ہے جی. ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو، ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوں، تو آپ جو یہ تو ایسا تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے، اس کا مطلب پھر سب سچے ہو گئے جی. اور اگر مثال کے طور پر یہاں آپ یہ بہانہ بناؤ نہیں جی وہ عالم آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، وہ عالم آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، تو پھر ہم کہیں گے بھائی جب ہماری عقل میں نہیں آ سکتا آپ کی عقل میں کیسے آ گیا جی. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عالم ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتا، اس عالم کے بارے میں ہم سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس عالم کو ہمارے لیے دلیل بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے لیے تو دلیل کہلائے گی وہ جو ہماری عقل میں آئے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل زبردست. تو میرے پر بھی وہ جس بندے کا آپ نے ذکر کیا ہے جو بھی ہے غور کیجئے گا ذرا، اس کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ کائنات میں میری کہیں ملاقات ہوئی جو آپ نے بتایا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کوئی عالم برزہ یہ وہ ایسے کسی عالم میں میری ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسے اس عالم کو ثابت کرنا پڑے گا وہ کون سا عالم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت یہ جو کائنات ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجود ثابت کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیسے؟ کائنات کے علاوہ کوئی اور وجود ثابت کرنے کے لیے تو پہلے آپ کے لیے لازم ہے آپ یہ بتاؤ کہ یہ کائنات ہے کیا، اس کی حدود کیا ہے، اس کا اول کیا ہے، کیا اس کا کوئی آخر ہے بھی جی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے اوپر وہ جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں ایک لائن ہے، ایک لائن ہے. وہ کیا ہے؟ ایک لائن ہے. اب وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے سفر کیا. میں نے کیا کیا؟ سفر کیا. جب اس لائن کا کنارہ آ گیا، جب اس لائن کا کنارہ آ گیا تو میں وہاں سے ایک دوسری لائن پر جا چڑھا. وہاں سے ایک دوسری لائن پہ جا چڑھا. میں وہ ساری لائن گھوم کے پھر اس لائن سے واپس اس لائن پہ آیا اور میں واپس یہاں آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ جس لائن پر آپ کھڑے ہوئے ہو اس کا کوئی اینڈ ہے؟ اگر ہے تو کہاں پر ہے یہ تو بتاؤ پہلے جی. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ جس لائن پر کھڑا ہوا ہے نا اس کو نظر آ رہا ہے کہ لائن سیدھی ہے. اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لائن سیدھی ہے. اس کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر شے کا کوئی اول ہے، سٹارٹ ہوتی ہے، اس کا پھر ایک آخر ہوتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جس لائن پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس کی ایک ابتدا ہوگی اور آگے چل کر اس کی ایک انتہا بھی ہوگی، ایک کنارہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ جو ظاہر نظر آتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. جو ظاہر نظر آتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. ظاہر میں دیکھیں آپ کو زمین فلیٹ نظر آ رہی نظر یا نہیں آ رہی؟ لیکن کیا فلیٹ ہے؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی کوئی بندہ آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے زمین گول ہے، آپ کو یہ علم ہے اور باقی کسی کو نہیں علم. اب ایک بندہ اٹھتا ہے بہت ہوشیار بنتا ہے، بڑا سیانہ بنتا ہے جی، لوگ اس کی بڑی منتا جنتا ہو رہی. ٹھیک ہے.
اور اس کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی میں زمین پر چلتا گیا، جب اس کا کنارہ آ گیا میں کنارے سے نیچے اتر کر ایک دوسری زمین پر جا چڑھا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی اللہ سے یا کسی سے میری ملاقات ہوئی، بڑے پیر صاحب سے ملاقات کے میں پھر وہاں سے چلتا واپس آیا، اس سے نیچے اتر کے اس زمین سے، اور آگے پھر میں چل کے پھر اس اپنی زمین پر چڑھ کے واپس آ گیا، آپ مان لیں گے؟ جی جی بالکل نہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ زمین گول ہے، یہ چاند آپ کے علم میں ہے کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ بہت بڑا پکھنڈی ہے، پکھانڈ کر رہا ہے، کیوں کہ یہ اس کو تو یہی نہیں پتا کہ زمین گول ہے، یہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو اس کا مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، جی میں چلتا گیا، جب اس کا کنارہ آ گیا میں نیچے اتر کے آگے دوسری زمین پر جا چڑھا، وہاں ملاقات کر کے پھر اسی طرح واپس آ گیا۔ جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل اسی طرح کو بندہ جو ہے وہ کہتا جی میں اس لائن پر چلتا گیا آگے، جب اس کا کنارہ آیا میں نیچے اتر کے آگے دوسری لائن پر جا چڑھا، وہاں میں ایک کام کر کے پھر اسی طرح واپس آ گیا۔ تو بھائی اس سے سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلا یہ سوال کیا جائے، کہا جائے گا پہلے تو یہ بتا کہ یہ جس لائن پہ تو کھڑا ہے اس لائن کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اس کا آخر کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس لائن سے اتر کر دوسری لائن پر گیا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہے نہیں۔ کیونکہ اس لائن سے نیچے اترا ہی نہیں جا سکتا، اس لائن سے نیچے آپ کو پتا ہے کہ یہ لائن ایک گول دائرہ ہے، یہ لائن کیا ہے؟ آپ چلو گے کنارے کی تلاش میں، چلتے رہو گے، گھوم کے کہاں ہوگے؟ اور جب آپ چل رہے ہوگے کیا آپ کے وہم و گمان میں ہوگا بھائی میں گھوم رہا ہوں واپس وہیں آ جاؤں گا؟ جی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سیدھے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں سیدھا جا رہا ہوں، سیدھا چلتا جا رہا ہوں، آپ اس کے سرے کی تلاش میں واپس وہیں آپ پہنچیں گے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بندہ جس لائن پہ کھڑا ہوا ہے اس لائن کی کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس لائن سے اتر کر کہیں اور جانے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سچا ہو سکتا ہے؟ اسے کہا جائے گا تو پہلے اس لائن کے بارے میں بتا، اس لائن کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہاں واقعتاً بھائی اس لائن سے نیچے اترا جا سکتا ہے، کہاں پر کنارہ ہے، اگر تو جا سکتا ہے ہم بھی جا کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی؟ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر مثال کے طور پر وہ بندہ یہ کہتا نہیں میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو بڑی پونچی شخصیت ہوں، میرے لیے ممکن ہے آپ کے لیے ناممکن ہے، تو اسے کہا جائے گا تو کیسا نبی ہے؟ کیوں نبی جو ہوتا ہے یا رسول جو ہوتا ہے اس میں تو اسوۃ حسنہ ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ تو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرے جیسے بن نہیں سکتے، وہ یہی تو آ کے بتاتا ہے کہ تم نے یہ بننا ہے، جو میں ہوں تم نے یہ بننا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، آپ یہ بن نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ یہی تو آگے بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو میں ہوں، جیسا میں ہوں تم نے ایسا بننا ہے۔ ہر رسول آ کر یہی کہتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مستقبل ہوں، تم نے یہاں آنا ہے جس مقام پر میں ہوں۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہر رسول آ کر یہ کہتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارا مستقبل ہوں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ناممکن ہوں، وہ کہتا ہے میں تمہارا امکان ہوں۔ امکان کا مطلب کیا ہے؟ میں وہ ہوں جو تم بن سکتے ہو، اب یہ تمہارے پاس اختیار ہے، تم جو میں ہوں یہ بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، آپ یہ بن نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی؟ واضح ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ تو جو بندہ اس کائنات سے باہر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے کہا جائے گا بھائی کائنات سے باہر تو وہ بعد کی بات ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہمیں اس کائنات کے بارے میں بتاؤ،
اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اگر تو کائنات باہر جانے دے تو پھر کسی دوسرے عالم، کسی دوسری دنیا، کسی دوسری کائنات کے وجود کا اس کی پاسبلٹی ہے، وہ ممکنات میں سے ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو کائنات باہر نکلنے دیتی ہی نہیں ہے، جو جی چاہے کر لیں، آپ کو کوئی کنارہ کو سرا ملتا ہی نہیں ہے، تو آپ باہر کہاں جائیں گے؟ جی واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اور یہ کائنات کیا ہے؟ غور کیجئے گا، یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات نہ صرف ملٹی ڈائریکشن ہے بلکہ سرکل، ہر ڈائریکشن سرکل میں ہے، ہر ڈائریکشن سرکل ہے. سرکل ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس ایک ایسی سواری ہے کہ جو انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی کہ جو لائٹ کی رفتار سے بھی تیز رفتاری سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کیا کریں؟ یعنی یوں سمجھیں آپ کے پاس ایک ایسی سواری ہے جو ایسے چٹکی بجاتے ہوئے پوری کائنات کا سفر کر لے، پوری کائنات کا سفر کر لے. غور کیجئے گا، تو کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ کائنات کا معاملہ یہ، آپ اس سواری پہ بیٹھیں، جدھر جی چاہے رخ کر لیں، جدھر جی چاہے. آپ سمجھتے ہیں میں ادھر سفر کرنا ہے، کدھر کرنا ہے سفر؟ ادھر، اس ڈائریکشن میں سفر کرنا ہے. آپ اس ڈائریکشن میں سفر کریں، وہ جو آپ کی سواری ہے وہ شو کر کے واپس پھر یہاں آ جائے گی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں میں نے ادھر رخ کر کے سفر کرنا ہے، آپ بالکل سیدھا ادھر رخ کر کے سفر کرو، آپ کی جو سواری ہے پھر شروع کر کے یہیں واپس آ جائے گی، اسی نقطے پر. آپ کو پتا ہے آپ کہتے ہیں میں نیچے کو سفر کرنا ہے، آپ نیچے کو سفر کرتے ہو، آپ کی سواری جو ہے پھر اسی طرح ادھر ہی اس کا رخ ہے، ادھر جدھر بیک ہے ادھر ہی بیک ہے، پھر واپس وہیں آ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ زمین ہے نا، زمین، اس کے اوپر آپ کے پاس سواری ہے، آپ بغیر کہیں یو ٹرن لیے ادھر ادھر ہوئے آپ سفر کرتے ہو، آپ کو یہی پتا کہ میں سیدھا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سیدھا ہے. لیکن آپ کہاں پہنچیں گے؟ واپس اسی مقام پر آ جائیں گے. آ جائیں گے یا نہیں آ جائیں گے؟ بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا ہے. یہ جو زمین گول ہے، ہر شے گول آپ کو نظر آ رہی، کیوں نظر آ رہی؟ ہر شے آپ کو گول ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج دیکھیں، آج جو بڑے بڑے فزسٹ ہیں، جو بڑے بڑے فزسٹ ہیں، میتھمیٹسٹ ہیں، وہ اینڈ اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ کائنات، اس میں کوئی شے جو چھوٹی سے چھوٹی جس پیٹرن پر بنی ہے نا، وہی پیٹرن آپ کو بڑی پیمانے پر ملتا چلا جائے گا. آپ اس پیٹرن سے ہٹیں گے نہیں، آپ کو اس کے علاوہ کوئی پیٹرن ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں، ایک پتا دیکھتے ہیں، ایک کسی درخت کا ایک پتا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ وہ جو پتا ہے اس کی شیپ کو دیکھیں تو جو اس پتے کی شیپ ہے نا، جو اس پتے کی شیپ ہے، اب اگر آپ اس پتے کو کاٹنا شروع کر دیں تو اس کے جو بڑے بڑے پارٹس ہیں وہ اسی شیپ کے بنیں گے. ہر پارٹ کو چھوٹا کریں گے تو چھوٹے پارٹس اسی شیپ کے بنیں گے. یعنی جو پتے کا جو شیپ ہے پتے کی، اسی شیپ کا اس پتے کا سمجھے ایٹم ہے، یا اس کی جو ہے وہ جو اکائی ہے، ایٹم نہیں کہیں گے، اکائی اسی شیپ کی ہے. جیسے آپ کی اکائی کیا ہے؟ ایک خلیہ. واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ جی بالکل واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ تو ہاں، یہ جو آپ کائنات دیکھتے ہیں، سیارہ، زمین آپ دیکھ رہے ہیں گول ہے. تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، ماضی میں چلے جائیں تو آپ اگر کسی کو بتاتے یا کسی کو کہتے بھائی اگر آپ یہاں سے چلنا شروع کرو گے، آج 1000 سال 2000 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی
آپ اگر یہاں کھڑے ہو، یہاں سے آپ سیدھا رخ کر کے چلتے جاؤ، بالآخر آپ یہاں آ جاؤ گے، وہ مانتا؟ جی بالکل نہیں. اس کی نظروں میں پاگل کون ہوتا، وہ خود یا آپ؟ وہیں پتہ کہ چتر پھیرنے تھے اس نے. پھیرنے سے یا نہیں پھیرنے سے؟ جی جی. لیکن اگر وہیں، یعنی کہ غور کریں، دنیا کو نہیں علم، لوگوں کو نہیں علم کہ بھائی زمین گول ہے، ہم اگر سیدھا رخ کر کے چلیں گے سیم اسی مقام پر، اسی نقطے پر اسی طرح آپ پہنچیں گے، کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی یو ٹرن لے کے واپس نہیں آنا پڑے گا. اس کا کسی کو نہیں علم، اس کا کسی کو نہیں علم، صرف آپ کو علم ہے. اب ایسے اس دوران میں ایک بندہ بہت اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، غور کیجئے گا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں وہی بات پہلے والی، میں آگے گیا، جاتے جاتے جب کنارہ آیا، میں کنارے سے نیچے اتر کے میں اپنے بڑے پیر صاحب سے مل کے پھر اس طرح واپس آ گیا. اب جو لوگ ہیں وہ بلے بلے واہ واہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلے بلے واہ واہ کر رہے ہیں. کیوں بلے بلے واہ واہ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے بلے بلے واہ واہ کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کا مشاہدہ یہ ہے کہ زمین فلیٹ ہے، نہ صرف فلیٹ ہے بلکہ ہر شے کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ایک کنارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ ایک کنارہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں سے سیدھے چلو گے کوئی یو ٹرن لیے بغیر، اب سیدھے چلتے رہو تیر کی مانند، آپ واپس یہیں آ جاؤ گے تو لوگ آپ کو جوتے ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اگر واپس آگے سیدھے جاتے ہیں، واپس اسی مقام پر آنا ہے تو آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھا رہے ہیں؟ اور پھر یو ٹرن جب لیں گے تو واپس آئیں گے تو رخ آپ کا مخالف سمت ہوگا، نہ کہ ادھر جدھر آپ رخ کر کے گئے تھے. اگر واپس ادھر رخ کرنا ہے تو پھر ایک اور یو ٹرن لینا پڑے گا. 2 یو ٹرن لیں گے تو یہاں آئیں گے اسی حالت میں. ایسا ہی ہے. جی بالکل. تو ذرا غور کریں، اس دوران ایسی بات کرنے والا جو ہے اس کی منتا جنتا ہوگی یا نہیں؟ لوگ بلے بلے جے جے کار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی بالکل. وہ وہی بات کر رہا ہے جو لوگ چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں. اب آگے تھوڑا بڑھیے گا. لوگ کیوں اس کی جے جے کار کر رہے ہیں؟ لوگ اس لیے جے جے کار کر رہے ہیں کیونکہ لوگ خود وہاں جانے کو تیار نہیں. کیوں جانے کو تیار نہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم آگے گئے، نیچے گر گئے، اوپر کیسے آئیں گے؟ اس کا تو بڑے پیر صاحب سے بڑا غیر تعلق ہے، یہ تو ان کا چہیتا ہے. یعنی بڑے پیر صاحب اللہ میاں سے، جو ان کا اللہ میاں ہے. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ ہمارا تو اللہ میاں سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے. اگر ہم جائیں گے نیچے گر گئے، پتہ نہیں نیچے ہے کیا، کہاں جائیں گے، واپس کیسے آئیں گے؟ جی لہذا نہ بھائی ہم پنگا نہیں لیتے. کہیں یہ نہ کہ ہم تھوڑا آگے جائیں تو کہیں کھسک ہی نہ جائیں نیچے. جی ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی نظر آتا ہے وہ وہاں پر کنارہ ہے، ہم نہیں آگے جائیں گے کہیں نیچے نہ گر جائیں. جی تو خود وہ مشاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. کیوں تیار نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جو ان کا مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، ایک اول ہے ایک آخر ہے، اور لہذا جناب اس کی جے جے کار ہو جائے گی. اب اس دوران اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں، یہ جو بات کر رہا ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں، یہ ممکن ہے نہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اگر آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے سیدھا رخ کر کے جاتا ہے تو وہ کہیں نیچے نہیں گرے گا. اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کہیں گھوم رہا ہوں یا میں واپس آ رہا ہوں. لیکن اگر آپ چلتے جائیں بالآخر آپ اسی نقطے پر کھڑے ہوں گے تو کوئی مانے گا؟ جی نہیں. جوتے پڑیں گے جوتے یا نہیں پڑیں گے؟ جی بالکل. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ 100%. لیکن سچا کون ہوگا؟ وہ اکثریت، وہ پکھنڈی سچا ہوگا یا سچے آپ ہوں گے؟ جی ہم سچ ہیں. ایسا ہی ہے نا. جی جی. تو بالکل اسی طرح میرے پیارے بھائی آج کے دور میں جب کہ کائنات کے اندر یہ چیز ڈسکور ہو چکی ہے کہ ہر شے سرکل میں ہے. مخلوقات لینے تخلیق کا سلسلہ وہ بھی سرکل میں ہے. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ سرکل میں ہے. اب سیاروں کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سرکل ہے.
گھوم رہے ہیں، سرکل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل گھومتے گھومتے آگے جا رہے ہیں، آگے بھی وہ بھی سرکل ہے، ہر لحاظ سے سرکل ہے، ہر لحاظ سے گیند بن رہا ہے۔ اب جب اتنے بڑے بڑے راز آج آپ خود جان رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اس دوران اگر کوئی، یعنی کائنات خود بتا رہی ہے میرا پیٹرن کیا ہے، میرا پیٹرن سرکل ہے۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو ایک دائرے کے اوپر کھڑا کر دیا، آپ کو پوچھا جائے بھائی یہ بتاؤ اس دائرے کی ابتدا کیا ہے، اس دائرے کی انتہا کیا ہے، آپ بتا سکیں گے؟ جی جی نہیں ابتدا کیا ہے؟ جہاں آپ جس نقطے پر کھڑے ہیں وہ نقطہ ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، جہاں پہنچ جائیں گے وہ نقطہ ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ جی جی بالکل یعنی جس دائرے کے اوپر آپ جس لائن پر کھڑے ہوئے ہیں، اس لائن کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اگر ابتدا اور انتہا ہے تو کس کی ہے؟ اس لائن کے اوپر چلنے والوں کی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل اب اگر کوئی اپنی ابتدا اور انتہا جو اس کا مشاہدہ ہے اس کو اپلائی کرے اس دائرے کے اوپر، وہ یہ کہنا شروع کر دے بھی اس دائرے کی بھی کوئی انتہا ہے اور کوئی ابتدا ہے اور کوئی انتہا ہے، تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ جی بالکل اسی طرح آپ اپنے مشاہدے کو اگر آپ کائنات کے اوپر اپلائی کریں گے کہ بھائی ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے، ہر شے کی ابتدا ہے، ایک انتہا، اگر آپ اس کو کائنات کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ جس کے اوپر اپلائی کر رہے ہو پہلے اس کے بارے میں مکمل جان تو لو۔ کیا وہ آپ کی طرح ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف سفر کر رہی ہے؟ جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے پھر بوڑھے ہو کے موت ہو گئی، حالانکہ یہ ظاہر ہے، اگر آپ باطن دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا نہ آپ کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، آپ بھی سرکل میں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں غور کریں، جیسے روزانہ دن اور رات دوبارہ نیا دن نکل آتا ہے، دن سارا دن چلتا ہے، شام ہوتی ہے، پھر آگے پھر نیا دن نکل آتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر نیا دن نکل آتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر نیا دن نکل آتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کیا ہیں؟ اس وقت آپ دن میں ہیں، یہ جو آپ کا وجود ہے، آپ نمودار ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ نمودار نمودار ہیں۔ اور آپ جب آپ کی موت ہوگی اینڈ نہیں ہوگا، آپ رات میں چلے جائیں گے، یعنی آپ کی رات ہو جائے گی، اور رات کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ پھر دن نہیں آ گیا، یعنی پھر آپ نمودار نہیں ہوں گے، بلکہ جیسے دن رات میں جاتی ہے پھر دن نکلتا ہے، پھر رات میں جاتے ہیں پھر دن نکلتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کی جب موت ہوتی ہے آپ رات میں جاتے ہیں، آپ کی رات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نمودار ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا دن ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے بعد پھر آپ اپنا دن کا سفر کر کے پھر رات میں چلے جاتے ہیں، آپ پھر نمودار ہو جاتے ہیں، تو اینڈ تو آپ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جب آپ کائنات میں غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ کائنات جو ہے اس کی نہ ہی کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ جیسے میں آپ کو پوچھوں، میں آپ ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، میں آپ سے پوچھوں بھائی بتاؤ اس دائرے کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اینڈ اس کا اینڈ کہاں پر ہوتا ہے، بتا سکتے ہیں؟ اس کا کوئی شروع اور آخر ہے؟ جی نہیں جی شروع آخر تو صرف اس صورت میں ہوگا جہاں سے آپ اس دائرے کے اوپر یہ میں نے شروع کیا، لیکن وہ شروع دائرے کا شروع تھوڑی ہوگا۔ جہاں پر آپ جا کے رکیں گے وہ جو اینڈ ہے، وہ انتہا ہے، وہ دائرے کی انتہا ہوگی یا آپ کی انتہا ہوگی؟ ہماری ہوگی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور اگر کوئی یہ کہے بھائی دائرے کی انتہا ہو گئی تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ یہ ساری بات کیوں کی ہے میرے پیارے؟ یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی ایسے رب، کسی ایسے اللہ کا، کسی ایسی طاقت کا، کسی ایسی قوت کا بھیجا ہوا ہوں جو اس کائنات سے ماورا ہے، اس کائنات سے باہر ہے، میں اس سے ملاقات کر کے آیا ہوں اس کائنات سے باہر، تو جان لو اس سے بڑا جھوٹا کفراڈیا ہے ہی نہیں۔ جی جی بالکل وہ کائنات سے باہر جانے کا دعویٰ کر رہا ہے، کائنات سے باہر کسی وجود کا دعویٰ کر رہا ہے، پہلے کائنات سے باہر جا کر تو دکھاؤ، کائنات کا کو باہر دکھاؤ تو سی نا، باہر ہوتا کیا ہے؟ آپ اندر اور باہر آپ کا مشاہدہ ہے، اول اور آخر آپ کا مشاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی کائنات کا نہ کوئی اندر ہے نہ کوئی باہر. اندر تو تب ہوگا جب باہر ہوگا, باہر تب ہوگا جب اندر ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ابتدا تب ہوگی جب انتہا ہوگی, انتہا تب ہوگی جب ابتدا ہوگی. تو دائرے کی مجھے دائرے کی کوئی ابتدا اور انتہا ہے؟ کوئی نہیں. تو بالکل یہ جو سرکل ہے, ذرا غور کریں. اگر آپ کا دماغ وہاں جا سکتا ہے تو دماغ کو لے کے جائیں کہ ملٹی ڈائریکشن, جتنی ڈائریکشنیں ہو سکتی ہیں اتنی ڈائریکشنیں, اور ہر ڈائریکشن کو سرکل میں لے کر آئیں. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, اندر باہر کوئی وجود رکھتا ہے؟ اول آخر کوئی وجود رکھتا ہے؟ زندگی موت کوئی وجود رکھتی ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ ابتدا انتہا کوئی وجود رکھتی ہے؟ واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. یا ابھی بھی واضح نہیں ہو رہا؟ جی بہت اچھی طرح کلیئر ہو. اندر باہر اول آخر زندگی موت یہ سب ختم ہو جائے گا. یعنی بات کہاں آ جائے گی؟ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی جی تو میرے پر بھی جب کائنات کا معاملہ یہ ہے, کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ آپ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہر شے کا ایک مثال کے طور پر, یہ کئی دفعہ سوال ہوا مجھ سے, کئی بار یہ سوال ہوا کہ استاد یہ جو کائنات ہے یہ بھی تو کسی کے اندر موجود ہوگی نا, اس کا بھی کوئی بیرونی منظر بھی تو ہوگا نا جی. جی کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ ایسا غور کیجیے کہ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بھئی میں جہاں کھڑا ہوں میری یہاں سے ابتدا یہاں پر انتہا ہے, میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے اور میں ان کے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے جی نا, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. پھر اسی طرح وہ دیکھتا ہے ایک سیارہ, وہ دیکھتا ہے سیارہ جو ہے وہ خلا میں معلق ہے, تو اس کے بھی ارد گرد خلا تو ہے نا, سپیس تو ہے نا, ہے تو صحیح نا. جی بالکل. تو بالکل وہ اسی طرح سوچتا ہے کہ جیسے سیارہ خلا میں معلق ہے اسی طرح کائنات جو ہے یہ بھی کہیں معلق ہے, اور اس کے بھی گرد چلو اور کچھ نہیں سپیس تو ہوگا نا, خالی جگہ تو ہوگی نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی ایسا وہ کیوں سوچتا ہے؟ ایسا وہ اس لیے سوچتا ہے کیونکہ غور کیجیے, کیونکہ وہ ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہے. کس کی بنیاد پر؟ ظاہر اور محدود مشاہدے کے بنیاد. ظاہر ہے ہی محدود نا, ظاہر کل کا کل تھوڑا ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے, یعنی غور کیجیے گا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, بار بار کہتے ہیں غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, عقل کا استعمال کرو, عقل کا استعمال کرو, عقل کا استعمال کرو. تو عقل سے آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے, عقل آپ کو منزل پر لے کے جا نہیں سکتی, لیکن عقل منزل پر پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے, پہلا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے جی. بے شک. عقل منزل پر پہنچنے کا پہلا سٹیپ ہے. تو جیسے چھت ہے نا, چھت پر جانے کے لیے 10 سٹیپ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پہلا سٹیپ اگر آپ چڑھیں گے نہیں تو چھت پر جا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. نہیں نا. لیکن اگر کیا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس پہلے سٹیپ سے ہی چھت پر جا سکتا ہوں, تو وہ جا سکتا ہے؟ جی نہیں. وہ پہلا سٹیپ, اس کے بغیر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے, اور صرف اس کے ساتھ بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. نہ اس کے بغیر پہنچ سکتے ہیں, اور نہ ہی صرف اور صرف اس ایک ہی سٹیپ کے ساتھ آپ چھت پر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. بالکل اسی طرح عقل جو ہے نا, عقل ہے, صرف عقل کے ساتھ آپ منزل پر نہیں جا سکتے, اور نہ ہی آپ بغیر عقل کے منزل پر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. کیوں؟ غور کیجیے گا. کیونکہ جیسے آپ کو بتایا چھت پر جانے کے لیے وہ جو پہلی سیڑھی ہے, جب تک وہ نہیں آپ چڑھیں گے, یا مثال کے بعد
آپ نے 10ویں منزل پر جانا ہے، جب تک آپ پہلی منزل گزاریں گے نہیں، چڑھیں گے نہیں، آپ دوسری منزل پر جا سکتے ہیں، تیسری پر جا سکتے ہیں، چوتھی پانچویں پر جا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. بالکل اسی طرح جو آپ کی منزل ہے، جو حقیقت ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک شروع میں تھوڑا سا سفر ہے. شروع میں بالفرض مثال کے طور پر اگر آپ کی منزل ہے یہاں، آپ کی منزل کہاں ہے؟ یہاں پر، اور آپ کھڑے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی، آپ کی منزل یہاں ہے، آپ کھڑے ہیں یہاں، تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے، اتنا سفر جو ہے، یہ شروع کا سفر، جب تک آپ یہ سفر کراس نہیں کریں گے تب تک اگلا سفر آپ نہیں کر سکتے، اگلا سفر نہیں کر سکتے. اب کیا ہے غور کی، اب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی منزل ہے وہ کہاں ہے؟ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پر آگے تھوڑی خشکی ہے. کیا ہے؟ تھوڑی خشکی ہے. خشکی کے بعد سمندر شروع ہو جاتا ہے. خشکی کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ سمندر. اب وہ جب تک سمندر کراس نہیں کیا جائے گا تب تک منزل پر نہیں پہنچے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ منزل پر پہنچنے کے لیے، یہاں سے منزل پر پہنچنے کے لیے کیا درکار ہے؟ خشکی کا سفر اور بحری سفر، دونوں سفر. خشکی کا سفر کس سے ہوگا؟ ٹائروں والی گاڑی سے. بحری سفر کس سے ہوگا؟ بحری جہاز سے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو خشکی ہے وہاں پر بحری جہاز اویلیبل ہے، ہو سکتا ہے یا چل سکتا ہے اگر کوئی لانے کی بھی کوشش کرے؟ جی نہیں. خشکی کا سفر جو ہے بحری جہاز سے ہو ہی نہیں سکتا. اور بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے خشکی کا سفر کرنا لازم ہے یا نہیں؟ بغیر خشکی کا سفر کیے بحری جہاز تک جا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. تو منزل پر کون پہنچے گا؟ منزل پر وہی پہنچے گا جو گاڑی پر سوار ہوگا. تو جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے وہاں تک جائے گا، اور پھر وہاں سے آگے کیا کرے گا؟ گاڑی کو ترک کر دے گا. پھر وہ گاڑی کے خواب نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک خشکی ہے وہاں تک گاڑی پر جایا جا سکتا ہے. جب خشکی ختم تو گاڑی کا کام ختم. اب گاڑی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا. اس کے بعد کس پر سوار ہوا جائے گا؟ شپ پر، بحری جہاز پر. اب وہ بحری جہاز آپ کو منزل پر لے کر جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں تو گاڑی پر ہی بیٹھ کر منزل پر جاؤں گا، تو وہ جا سکتا ہے؟ بتائیں نا. جی نہیں جا سکتا، بالکل نہیں جا سکتا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ منزل پر پہنچے گا یا غرق ہو جائے گا؟ جیسے ہی سمندر شروع ہوگا اسی وقت ہی غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. جی گاڑی سمیت. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل. بالکل اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جو بھی یعنی حق کے متلاشی ہیں، بالکل اسی طرح جو آپ کی منزل ہے، جو حقیقت ہے، اس کائنات کی حقیقت ہے، جو رب کی، جو آپ کی اپنی حقیقت ہے، جو حق ہے، حقیقت ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے دو سفر ہیں. آپ کو بار بتایا، ہر شخص کا جوڑا ہے، دو سفر ہیں، دو گاڑیاں درکار ہیں. کتنی گاڑیاں؟ دو گاڑیاں درکار ہیں. یا اس کو اور آسان مثال سے لے لیں. آپ نے جو ہے وہ پاکستان میں اگر ہیں یا انڈیا میں ہے، انڈیا یا پاکستان سے آپ نے امریکہ جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ امریکہ گاڑی نہیں جائے گی، گاڑی پر نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا درکار ہے؟ دو طرح کا سفر ہے. گھر سے گاڑی پر بیٹھ کے ایئرپورٹ جایا جائے گا، وہ مقام جہاں سے ٹیک فلائی کرنا ہے، اور وہاں سے پھر جہاز میں بیٹھ کر، فلائنگ مشین پر بیٹھ کر فلائی کر کے امریکہ پہنچیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے بھائی میں تو گھر سے گاڑی پر بیٹھوں گا اور گاڑی کے اوپر ہی چلتا 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 سیدھا امریکہ جاؤں گا، آنکھیں بند کر کے جاؤں گا، تو مجھے امریکہ پہنچے گا؟ بھائی رستے میں کھائیاں آئیں گی، کھڈے آئیں گے، سمندر آئیں گے، دلدل آئے گی، کیسے پہنچے گا؟ جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل اسی طرح غور کیجئے گا، عقل جو ہے نا وہ
آپ کے لیے وہی کردار ادا کرتی ہے جو کردار گھر سے گاڑی پر بیٹھ کر آپ ایئرپورٹ پر آئے. ٹھیک ہے جی. عقل اس گاڑی کی مانند ہے جو آپ کو ایئرپورٹ تک لے کر آتی ہے. عقل اس گاڑی کی مانند ہے جو آپ کو خشکی کا رستہ طے کروا کے سمندر کے کنارے تک لے کر آتی ہے, شپ بحری جہاز تک لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جب ایئرپورٹ پر آ جائیں گے تو پھر اپنا رخ گاڑی کی طرف نہیں کیا جائے گا, پھر گاڑی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا, بلکہ پھر گاڑی سے لاتعلق ہو کر جہاز پر سوار ہو جایا جائے گا. ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. پھر یہ نہیں سوچا جائے گا پھر یہ نہیں سوچا جائے گا کہ بھائی گاڑی کو بھی جہاز پہ لاد لیں, کیوں رستے میں ہو سکتا ہے جب جہاز فلائی کر رہا ہو سکتا ہے رستے میں کوئی پہاڑ آ جائے بادلوں کا, یا کوئی رستہ ایسا آ جائے جہاں سے جہاز نہیں گزر سکے, پھر وہاں سے پھر جو ہے وہ ہم گاڑی لے کے بادلوں میں سے چلا لیں گے. جی ایسا ہو سکتا ہے. جی نہیں. کچھ سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل, بہت اچھی طرح. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طرح جو عقل ہے, عقل جو آپ کی ہے وہ کیا ہے, وہ گھر سے ایئرپورٹ کا سفر وہ عقل کرواتی ہے. عقل وہ گاڑی ہے جو آپ کو گھر سے ایئرپورٹ پر لے کے جاتی ہے, جو خشکی کا سفر جو ہے وہ جس کے ذریعے آپ طے کر سکتے ہیں. اب اس کے عقل کے بغیر بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے, اور صرف عقل کے ساتھ بھی آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. بغیر عقل کے آپ جہاں ہیں, جہاں کھڑے ہیں, وہیں کا وہیں ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. یعنی بالکل ایسے ہوگا, غور کریے, بالکل ایسے ہوگا جیسے کہ آپ سوتے ہیں نا رات کو چارپائی پر, آپ سوئے, آپ اب دنیا گھوم رہے ہیں, جہاز اڑا رہے ہیں, بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں, پوری دنیا آگے بیٹھ کے تالیاں بجا رہی ہے, آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, بہت بڑا مار کا انجام دیا ہے. جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا جہاں پڑے تھے وہیں کے وہیں ہیں, 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. جی جس سے کھوتی وانج کھلوتی, تو وہ بات کی بات ہے, جہاں ہیں وہیں کے وہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آگ واپس وہیں آگ کھڑا ہونا تو یہ ہے نا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی سفر تو کیا ہے نا. بغیر عقل کے معاملہ یہ ہے, عقل کے بغیر معاملہ یہ, جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پر مر جاتے ہیں. جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پر مر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جناب جس جگہ پر پیدا ہوئے اسی جگہ پر مر گئے, نہیں. یعنی جیسے پیدا ہوتے ہیں وہ زندگی میں ایک قدم ہی سفر نہیں کر پاتے, آگے نہیں بڑھ پاتے. وہ حقیقت کے دیکھیں ایک قدم ہی حقیقت کی طرف سفر نہیں کر پاتے. وہ جس جہالت میں پیدا ہوتے ہیں اسی جہالت کے اندر وہ مر جاتے ہیں. حقیقت خود ہی اس کے بارے میں ان کے پاس ایک رائی برابر بھی علم نہیں ہوتا, جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور جو لوگ صرف اور صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں, صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں, جو بڑے ہم بڑے عقل مند ہیں, وہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا معاملہ بالکل وہی ہوتا ہے کہ جو صرف گاڑی کے اوپر منزل پر جانے کا دعویٰ کرے, تو جیسے ہی سمندر آئے گا غرق ہو جائے گا, گاڑی سمیت غرق ہو جائے گا. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ آج کے دور میں آپ کو نظر آتا ہے جو کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں, سائنسدان, بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہلوانے والے. اب جو گاڑی بنائی, جس گاڑی پر سفر کر رہے ہیں, اپنے عقل اس کے سمت غرق ہو رہے ہیں یا نہیں غرق ہو رہے؟ آج دیکھ رہے ہیں دنیا کی حالت کیا ہو رہی. جی بالکل غرق ہو رہا ہے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بہت اچھی طرح. تو بغیر عقل کے آپ جہاں ہیں وہیں کے وہیں, 1 انچ بھی سفر نہیں. آپ کا معاملہ بالکل وہی ہوگا جیسے جہاں یعنی آپ سوئے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑے مار کے مار رہا ہوں, آنکھ کھلی وہیں کے وہیں, کیا پتا چلا بھائی خواب, ساری زندگی ساری رات خواب میں گزار دی, ساری رات ہے خواب میں گزار دی. جی آنکھ کھلی تو پتا چلا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے, زکاتیں دیتے رہے, اپنے بڑے بڑے مار کے انجام دیتے رہے, اور یہ سوچ رہے ہم تو جناب بڑے رب کے قریب ہو گئے. جب حقیقت سامنے آئی, جب انجام سامنے آیا, پتا چلا بھائی, یعنی جب آنکھ کھلی تو پتا چلا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے, ساری زندگی ضائع کر دی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں
کیا آپ نے ماضی میں نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، بڑے بڑے نیک اپنے جن کو اعمال سمجھتے تھے بہت کچھ کیا یا نہیں کیا؟ جی مسئلے اڑائے ہیں. مسلے اڑائے ہیں، مسلے گسائے ہیں، اپنے ناک ماتھے بھی گسائے ہیں. گسائے یا نہیں گسائے؟ جی بالکل. جی. تو اب جب آنکھ کھلی ہے تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ تو سمجھ رہے تھے نا بڑا سفر کر لیا، پھر آپ کے بڑے قریب ہو گئے ہوئے ہیں، بڑے مومن بن گئے ہوئے ہیں. جی تب تو یہی سمجھ رہے تھا نا. جی بالکل. آج جب آنکھ کھلی ہے تو مجھے یہ بتائیں اپنے آپ کو کہاں پایا ہے؟ 1 انچ بھی آگے پایا ہے؟ حبطت اعمالهم پہ پایا. جی، جو وہ خواب ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ جیسے خواب دیکھتے رہے بڑے بڑے مار کے جب آنکھ کھلی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جی جی بالکل استاد جی، وہ ہماری سائڈ پہ کہتے ہیں دیکھتے دیکھ حاصل آیا ہے ایک، وہی مثال ہے جی. وہی مثال. تو یہ ہے بغیر عقل کے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں. جس گڑھے میں، جس کھائی میں، جس کھڈے میں، جس کنویں میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں. یہ فرقہ پرست، یہ مذہبی، ٹھیک ہے جی، جاہل اعلیٰ درجے کے، اندھے، ٹھیک ہے جی. اور جو صرف اور صرف عقل کو لے کر چلتے ہیں تو وہ غرق ہو جاتے ہیں. وہ منزل پر پہنچنا وہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ عقل، وہی عقل ان کو مروا دیتی ہے. اب غور کیجئے گا کیوں کہ غور کیجئے گا عقل منزل پر جانے کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سٹیج ہے، پہلا سٹیپ ہے. وہ خشکی والا سفر کرواتی ہے. وہ آپ کو گھر سے ایئرپورٹ تک لے کر آئے گی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. جب آپ غور و فکر کریں گے، غور کیجئے گا، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتا، یعنی جب آپ عقل کا استعمال کریں گے، جب آپ عقل کا استعمال کریں گے تو تب آپ کے اوپر یہ راز کھلے گا کہ بھائی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، کھلم کھلا نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے اور جو سنائی دے رہا ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ یہ جو کل کا کل ہے اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. یہ تو صرف ظاہر ہے، ظاہر کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس باطن بھی ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جی بے شک. یہ نتیجہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ 100%. آتا ہے نا. جی جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب یہ راز کھلا، یہ راز کیسے کھلا؟ بغیر عقل سے یہ راز کھل سکتا ہے؟ جی نہیں. جو عقل کا استعمال ہی نہیں کریں گے ان کے اوپر یہ راز کھل سکتا ہے؟ جی نہیں. تو وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے نا جہاں پیدا ہوئے، جس گڑھے میں، جس کھائی میں، جس کنویں میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل. اور جنہوں نے عقل کا استعمال کیا تو ان کے اوپر یہ راز کھلا کہ بھائی یہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، یہ کل کا کل نہیں ہے. یہ تو تھوڑا سا ہے، حقیقت کیا ہے اس کے برعکس بہت سارا بات میں. جیسے آپ اپنے وجود میں غور کریں، جو سامنے نظر آ رہا ہے کیا یہی کل کا کل ہے؟ اگر جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو ظاہر ہے، اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا تو جسم ٹھیک رہے گا؟ جی بالکل نہیں. نہیں بھائی، باطن بھی ہے. اور باطن کتنا ہے؟ ظاہر باطن کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے. باطن کی تو جو باطن ہے، باطن کی تو کوئی حد ہی نظر نہیں آ رہی. کیوں حد نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو عقل ہے وہ باطن کا احاطہ ہی نہیں کر پا رہی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں، عقل سے پوچھیں، عقل سے سوال کریں بھائی جو چھپا ہوا ہے اس کو ہمیں بتا، وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے؟ عقل بتا سکتی؟ وہ ٹامکتا یہاں مار رہے ہیں. بتا سکتی؟ جی بالکل نہیں بتا سکتے. نہیں بتا سکتی. تو عقل کیا کہتی؟ عقل کہتی بھائی اب میرے بس کا روگ نہیں ہے. کیونکہ عقل ہے کیا؟ عقل کو سمجھنا بھی، یعنی عقل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عقل کیا ہے؟ جب یہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا تو خود بخود آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی جو باطن ہے عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جو باطن ہے وہ سفر عقل نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے نا؟
اس کے لیے پہلے جاننا پڑے گا عقل کیا ہے. عقل کیا ہے غور کیجئے گا. آپ کے پاس ڈیٹا حاصل کرنے کے کچھ ٹولز ہیں. وہ جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے ان ٹولز کے ذریعے اس ڈیٹے کو پروسیس کر کے نتیجہ حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں عقل. یعنی عقل کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں عقل کہتے ہیں 2 + 2 4 کرنا، 2 ضرب 2 4 کرنا، 2 - 2 کرنا، 2 - 1 سمجھ. یعنی عقل کہتے ہیں کیلکولیشن، کیلکولیٹ کرنے کو. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. عقل کیا ہے؟ عقل ہے آپ کا کیلکولیٹر. اور کیلکولیٹر وہ نہیں ہوتا جو صرف ڈیجٹ جو ہندسے ہوتے ہیں 1 2 3 4 ان کو جمع تفریق مائنس کرتا ہے، نہیں، بلکہ رنگوں کو کیلکولیٹ کرنا، یہ جو بھی آپ کو یعنی جو بھی سنائی دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. عقل اسے عقل کیا ہے؟ کیلکولیٹر. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کیلکولیٹر کیا کیلکولیٹ کرے گا؟ وہ تو وہی کیلکولیٹ کرے گا نا جو اسے ملے گا، جو ہندسہ اسے ملے گا، جو ٹائپ کیا جائے گا، جو اسے دیا جائے گا. جی بالکل. آپ کے کیلکولیٹر کو مواد جو دیا جاتا ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ کہاں سے دیا جاتا ہے؟ آپ کا کیلکولیٹر یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے مواد حاصل کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے. یہ جو آپ چھونا کہتے ہیں، یہ جس سینسر، آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں سینسر ہیں. کان کیا ہیں؟ کان سینسرز ہیں. آپ کی باڈی کے اندر طرح طرح کے سینسرز نصب ہیں. ٹھیک ہے جی. ان سینسرز کے ذریعے سے جو ڈیٹا، جو معلومات، جو انفارمیشن، معلومات نہیں کہیں گے، انفارمیشن بھی نہیں کہیں گے، جو ڈیٹا، جو مواد آپ کے دماغ میں جاتا ہے، آپ کا دماغ اس کو کیلکولیٹ کر کے نتائج فراہم کرتا ہے. یہ ہے عقل. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. بہت اچھی طرح. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دماغ کو جو ڈیٹا مل رہا ہے کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، یا جتنے بھی آپ کے سینسر آپ کی باڈی میں نصب ہیں، ان سینسر کے ذریعے یا جتنے بھی ٹولز آپ آگے مزید ایکسٹینڈ کرتے جائیں، ٹولز کے ذریعے جو ڈیٹا مل رہا ہے، کیا وہ کل کا کل ہے؟ کل کا کل مل رہا ہے؟ جی وہ صرف ظاہری ہے. وہ تو انتہائی تھوڑا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل. تو میرے پیارے بھائیو، جو ڈیٹا، جو مواد آپ کے کیلکولیٹر کو مل ہی نہیں رہا، اس کے بارے میں وہ آپ کو کچھ بتا کیسے سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں بتا سکتے. ہاں، اگر آپ اس کے اوپر زور ڈالیں گے، بوجھ ڈالیں گے، تو وہ ٹیبے لگائے گا. وہ کیا کہے گا؟ وہ جہاں اسے نظر نہیں آ رہا، جہاں اسے سنائی نہیں دے رہا، وہاں کے بارے میں وہ تکے لگائے گا. چلو بھائی، ہو سکتا ہے وہاں یہ چیز ہو، وہاں ہو سکتا ہے یہ چیز ہو. تو ان چیزوں کو آپس میں وہ جناب کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایک نتیجہ فراہم کرے گا. وہ جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، اندھیرے میں سفر کرنے والی بات ہے. پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں کسی وقت بھی کھائی آ سکتی ہے، کھڈا آ سکتا ہے، پتھر آ سکتا ہے، دیوار آ سکتی ہے. قدم قدم پر خطرہ منڈرا رہا ہے. تو اب جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا عقل کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیں عقل سے آپ حقیقت کو پا سکتے ہیں صرف عقل کے ساتھ؟ جی بالکل نہیں. تو غور کیجیے گا عقل کیا بتاتی ہے آپ کو. عقل آپ کو یہ بتاتی ہے، جب آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں تو ایک مقام پر عقل آ کے آپ کو جواب دے دیتی. وہ کہتی بھائی جو ظاہر ہے میں صرف اسی کے نتائج تمہیں فراہم کر سکتی ہوں، اور ظاہر کو دیکھا جائے تو ظاہر کے مطابق یعنی یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس باطن بھی ہے. اور باطن کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں اس وقت تک کوئی نتیجہ فراہم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے بارے میں مجھے ڈیٹا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. تو وہ ڈیٹا غور کیجیے گا، وہ ڈیٹا کس ذریعے سے ملے گا؟ کس ذریعے سے ملے گا؟ عقل کہتی ہے میرے پاس وہ ذریعے، وہ ٹولز ہیں ہی نہیں جن ذرائع سے، جن ٹول سے ڈیٹا وہ حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ کان وہ نہیں سن سکتے، آنکھیں وہ نہیں دے سکتی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟
جب تک وہاں پہنچ نہیں جاتے. جی تو اب آپ کو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک چیز اور ہے کہ غور کیجئے گا، ایک شے موجود ہے نا، ایسا ممکن ہے اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہو. اگر شے موجود ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ہے، وہ اس کے اندر ہے یا باہر ہے، لیکن بنانے والا موجود ہے، یہ گارنٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خالق موجود ہے تو خالق یہ اعلان کر رہی ہے، یہ خبر دے رہی ہے کہ خالق بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ خالق بھی ہے. بالکل اسی طرح عقل آپ کی یہ بتائے گی کہ اگر باطن ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کہ ہے حقیقت ہے، باطن موجود ہے، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ باطن کو سمجھنے کے لیے، باطن کو سننے دیکھنے کے لیے، باطن کا سفر کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہ دیے گئے ہوں. ٹھیک ہے جی؟ باطن کا سفر کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہ دیے گئے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو وہی بات آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سینوں کے اندر جو لگا ہوا دل ہے، دل ہے جو، غور کیجئے گا، باطن میں ہے دل. کہاں ہے؟ باطن میں. یہ جو باطن میں لگا ہوا ہے نا دل، یہ وہ آنکھیں ہیں، یہ وہ کان ہے، یہ وہ عقل ہے جو آپ کو باطن کے بارے میں بتائے گی. یہ آنکھیں ہیں جو باطن کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. کیسے؟ آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. کیسے؟ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میری جناب کمپیوٹر کی دکان ہے. آپ کو نہیں پہلے کمپیوٹر کے بارے میں پتا، آپ نئے آپ نے کمپیوٹر لیا ہے، آپ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی میں نے کمپیوٹر لیا ہے، میں بالکل نیا ہوں اس فیلڈ میں. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی باہر مناظر نظر آ رہے ہیں یہ کمپیوٹر کے اندر ان کو لے کر آؤں، سکرین کے اوپر ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جو آوازیں ہیں ان کو اگر آپ نے کمپیوٹر کے اندر لے کے جانا تو اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مائک کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مائک کی ضرورت. مائک کیا ہو گیا؟ مائک کمپیوٹر کے کان ہو گئے. کیا ہو گیا؟ کمپیوٹر کے کان ہو گئے. اور جو ویژول مناظر ہیں ان کو کمپیوٹر کے اندر لانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ کو کمپیوٹر کی آنکھوں کی ضرورت ہے. آنکھیں کیا ہے؟ کیمرہ. کمپیوٹر کی آنکھ. جب کیمرہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ جو بھی مناظر ہیں وہ آٹومیٹک کمپیوٹر کے اندر آ جائیں گے. کمپیوٹر اس کیمرے کے ذریعے، کیمرہ کمپیوٹر کیا ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے دیکھنا شروع کر دے گا. دیکھنا شروع کر دے گا یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے گھر جاتے ہیں اور آپ کا ہمسایہ جو ہے اس کا کیمرہ بھی بند ہے، مائک بھی بند ہے. کیمرہ بھی کمپیوٹر سے الگ ہے اور مائک بھی کمپیوٹر سے الگ پڑا ہوا ہے. کیمرہ اور مائک دونوں کمپیوٹر سے الگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر جناب ایک ویڈیو چل رہی، ایک فلم چل رہی. ٹھیک ہے جی؟ یا وہ ایک کلک کرتا ہے چیز چینج ہو جاتی، طرح طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت کچھ آ رہا ہے، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، مناظر آ رہے ہیں. اب آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، یار بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو کمپیوٹر کا جو کان ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے مائک، اور نہ ہی کمپیوٹر کی آنکھ جو کیمرہ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کے باوجود اس کا کمپیوٹر بہت کچھ دکھا رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے جو ظاہر نظر نہیں آ رہا. کہیں آس پاس نظر تو کہیں نہیں آ رہا. یہ اس کا کمپیوٹر کیسے دکھا رہا ہے؟ کہاں سے دکھا رہا ہے؟ جی تو دو صورتیں ہوں گی وہ دکھانے کی. پہلی صورت یہ کہ ہمسائے کے کمپیوٹر نے سفر کیا، دنیا میں سفر کیا، اپنے مائک کے ذریعے وہ جو انفارمیشن جو کچھ سنا وہ اپنی ہارڈ ڈسک میں سٹور کرتا رہا. کیمرے کے ذریعے جو کچھ دنیا میں مناظر دیکھتا رہا وہ اپنی ہارڈ ڈسک میں ریکارڈ کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ ریکارڈ کرتا رہا. پہلی صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے واضح کریں گے.
لیکن جو بندہ نیا ہے نا وہ کیا سوچے گا؟ یعنی آپ کیا سوچیں گے؟ آپ سوچیں گے بھائی لگتا ہے اس نے اپنے کمپیوٹر کو دنیا کا سفر کرایا ہے، دنیا کا سفر کرایا. سفر کرایا. اس کمپیوٹر نے جگہ جگہ سے آوازیں سنی، مناظر دیکھے، ان کو اپنی ہارڈ ڈسک میں سٹور کیا، محفوظ کیا، اور ان مناظر توڑ پھوڑ کے بنا کے پیش کر رہا ہے. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو مناظر تمہارا کمپیوٹر دکھا رہا ہے نا، یہ میں بھی چاہتا ہوں میرے کمپیوٹر پہ بھی نظر آئیں، تو ذرا بتاؤ تم نے دنیا میں کہاں کہاں کیسے سفر کیا، اپنے کمپیوٹر کو کیسے یہ مناظر دکھائے؟ جی جی بالکل. تو میں آگے سے کیا جواب دوں گا؟ یہ ہمسایہ کیا جواب دے گا؟ ہمسایہ یہ کہے گا ہاں بھائی میں اپنے کمپیوٹر کو لے کے دنیا گھمائی ہے، تب جا کے مجھے یہ دکھا رہا ہے مناظر. جی یا آپ کا ہمسایہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ میں نے اپنے کمپیوٹر کو کہیں نہیں گھمایا، یہ جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں نا، یہ مناظر یہیں ہوا میں موجود ہیں، فضا میں موجود ہیں، اسپیس میں موجود ہیں. یہ جو خالی جگہ ہے نا یہ یہاں پر موجود ہیں. یہ مناظر کہاں موجود ہیں؟ یہ آوازیں کہاں موجود ہیں؟ اسپیس میں، خالی جگہ میں. یہ خالی جگہ میں موجود ہیں. میرے کمپیوٹر کے پاس وہ کان اور وہ آنکھیں ہیں، وہ عقل ہے جن کانوں آنکھوں عقل سے وہ یہ جو سپیس میں، خالی جگہ میں جہاں کچھ سنائی دکھائی نہیں دے رہا، اس کو سن دیکھ کر اور مجھے دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مجھے دکھا رہا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب آپ جناب آتے ہیں میرے پاس، میری جو کمپیوٹر کی دکان ہے یہ سارا نیٹ کی ہر چیز کی، آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنے کمپیوٹر کے لیے وہ والی آنکھیں چاہیے، وہ کان چاہیے جو باطن سننے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو باطن سننے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ میں آپ کو دوں گا وائرلیس کارڈ. کیا دوں گا؟ وائرلیس کارڈ. جب میں وائرلیس کارڈ دوں گا تو آپ کو کہنا وہ آپ کو یہ تو پرزا سا ہے. اب آپ سوچیں گے پتہ نہیں اس کو کہیں باہر لگانا ہے، کسی اونچی جگہ پر لگائیں گے تاکہ یہ سارا مناظر دیکھے، جی سنیں. جی اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کو لگانا کہاں ہے؟ تو میں کہوں گا آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو کھول کے، اپنے کمپیوٹر کو کھول کے اس کے اندر، اس کے سینے میں لگانا ہے. آپ نے اپنے کمپیوٹر کے سینے میں نصب کرنا اندر. اب آپ تو حیران ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی آنکھیں اس کے اندر لگائیں گے، یہ باہر دیکھے گا کیسے؟ جی بالکل. یعنی یہ غور کرنے کی بات ہے، وہی عقل کے اندے. یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ یہ باطن دیکھنے والی آنکھیں ہیں. تو باطن دیکھنے والی آنکھوں کو کہیں ظاہر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. وہ جو آنکھیں باطن دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ جہاں نیچے چھپ کے بیٹھ جائیں. جب وہ باطن دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو کہیں ظاہر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جیسے کمپیوٹر کا جو وائرلیس کارڈ ہوتا ہے، وہ وائرلیس کارڈ کیا کرتا ہے؟ ایٹموسفیئر میں جو انفارمیشن، جو ڈیٹا ہوا کی، یعنی کہ جو لہروں کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے، لہروں کے اوپر موجود ہے، جو ایٹموسفیئر میں، فضا میں، اسپیس میں موجود ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر وہ اس کو سن دے کر آپ کو دکھاتا ہے، وہ ڈسپلے کر دیتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل عین اسی طرح آپ کے وجود میں جو آپ کی باطن کی آنکھیں ہیں، باطن کے کان ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کا وائرلیس کارڈ. وہ کیا ہے؟ آپ کے باطن اندر سینے میں، جسے آپ دل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جو آج جو موجودہ سائنس ہیں، سائنسدانوں سے پوچھیں، ان کو کیا دل جو ہے، دل کے اندر، دل میں کیا دل صرف خون پمپ کرتا ہے، یا پھر پوری باڈی کے اندر دل ایک ایسا پارٹ ہے کہ جو دماغ سے سگنل ریسیو نہیں کرتا. دماغ سے آپ کی، غور کیجئے گا، آپ کی پوری باڈی جو ہے، اس میں طرح طرح کے سینسر نصب ہیں. آپ کے جسم کے انگ میں ایسے سینسر نصب ہیں، ایسے جو ہے وہ ٹرانسمیٹر اور ریسیور نصب ہیں کہ جو دماغ سے یعنی
تبادلہ کرتے ہیں معلومات کا. دماغ جو ہے وہ لہروں کے ذریعے سگنل جو ہے ٹرانسمیٹ کرتا ہے، اور آپ کے جسم کا انگ انگ میں جو سینسر نصب ہیں، جو ریسیور نصب ہیں، وہ اس انفارمیشن کو ریسیو کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر جسم کا انگ انگ جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کرتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. آپ کی پوری باڈی کے اندر دل واحد ایک ایسا ٹول ہے جس کے اندر ایسے جو ریسیور نصب ہیں جو دماغ سے آنے والی انفارمیشن کو ریسیو نہیں کرتے، بلکہ وہ بیرونی دنیا یا کائنات سے آنے والے جو سگنلز ہیں، جو لہریں ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے دل. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. دل کے اندر یہ صلاحیت ہے. دل جو آپ کا ہے یہ کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کنیکٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیسے صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ یہ جانو کائنات ہے کیا. جب آپ یہ جان لو کہ کائنات ہے کیا، تو پھر آپ کیا کرو، آپ کائنات بنو. جیسی کائنات ہے ویسے بن جاؤ. جب آپ ویسے بنو گے تو آپ کیا ہوگے؟ آپ کائنات کا پارٹ بن جائے گی. کائنات آپ کو اپنا وجود مان لے گی. تو کیا کرے؟ کائنات آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ یعنی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کائنات سے ڈرائیورز لے کر وہ اپنے اندر انسٹال کرنے ہیں. کائنات کے اندر جو سافٹ ویئر رن کر رہا ہے اسی سافٹ ویئر کو اپنے اندر انسٹال کرنا. جب وہی آپ اپنے اندر انسٹال کریں گے تو آپ جو ہے کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے دل کے ذریعے. پھر آپ کا دل کائنات کے ساتھ جب جڑا ہوا ہے تو آپ کا دل وہ دیکھے گا جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں کے لیے دماغ نہیں دیکھ سکتا. آپ کا دل وہ سنے گا جو ان کانوں سے نہیں سنائی دیتا. آپ ماضی یعنی آپ کے لیے ماضی، حال، مستقبل ختم ہو جائے گا، ایک نقطہ بن جائے گا. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. پھر آپ اول و آخر سے آزاد ہو جائیں گے، حال، ماضی، مستقبل سے آزاد ہو جائیں گے، موت حیات سے آزاد ہو جائیں گے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ تمام طرح کے خوف، ڈر، ہر چیز سے آزاد ہو جائیں گے. یہ چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی. آپ ایک نقطہ بن جائیں گے. آپ کا معاملہ بالکل اس کمپیوٹر کے جیسا ہو جائے گا جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ایک کلک پر آپ کو ہر قسم کی معلومات دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ آپ سے سوال کیا جائے آج سے 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا، تو ایک کلک پر آپ 1000 سال پیچھے پہنچ جائیں گے. کل کیا ہوگا؟ ایک کلک پر آپ کل میں پہنچ جائیں گے. آپ وہاں موجود ہوں گے، آپ وہاں موجود ہیں. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. آپ پوری کائنات کے اندر، جیسے مثال غور کریں، یہ جو آج مواصلاتی نظام ہے، یہ سارا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، مواصلاتی نظام، جس کے بنیادی یعنی یہ آپ کا سارا ٹی وی چل رہے ہیں، ریڈیو چل رہے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، یہ نظام کہاں سے وجود میں ہے؟ آپ پوچھیں سائنسدان سے، آپ کو بتائیں گے بھائی یہ جو جن لہروں کی بنیاد پر یہ نظام چل رہا ہے، جیسے ابھی میری آواز دنیا میں آپ مختلف خطوں میں، کوئی مجھ سے 20,000 کلومیٹر دور ہے، کوئی 15,000 کلومیٹر دور ہے، کوئی 5,000 کلومیٹر دور ہے، کوئی 10,000 کلومیٹر دور ہے، اور سب ہم آپس میں کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل ہیں، جیسے پاس بیٹھے ہاں، جیسے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھو غور کریں، اگر اس وقت میرا ایک ایسے بندے کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں جو امریکہ میں نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں کے بارے میں مجھے یہاں پوچھا جاتا ہے بھائی بتاؤ اس وقت فلاں جگہ پر، اس جگہ پر کیا ہو رہا ہے، تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں. میں تو اسی وقت اندر ہی آپ سے پوچھیں گا بتاؤ کیا چل رہا ہے، آپ بتائیں کہ میں یہ چل رہا ہے، تو آپ کہوں گے بھائی پتہ کراؤ ذرا، تصدیق کروا لو یہ چل رہا ہے یہ نہیں چل رہا. آپ جب تصدیق کروائیں گے تو پتا، ہاں بھائی واقعہ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو نیٹ ورکنگ ہے آج، یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے جسے آپ کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. یعنی الیکٹرک سے ہے. الیکٹرو کس سے ہے؟ الیکٹرک کسے کہتے ہیں؟ الیکٹرک کہتے ہیں بجلی، جسے عربوں کی زبان یا قرآن میں کیا کہا گیا؟ اسرائیل.
جسے سنسکرت میں یما کہا گیا ہے. یما اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بجلی. انگلش میں الیکٹرک. ٹھیک ہے جی. جی جی اور میگنیٹک. میگنیٹک کیا ہے؟ مقناطیس. میگنیٹک کیا ہے؟ مقناطیس. مقناطیس. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بجلی ہے اس کو جب مقناطیس سے گزارا جاتا ہے تو مقناطیس کیا کرتا ہے؟ مقناطیس میں ایک فورس ہے جو ہر لمحے یعنی ایسے سائڈ میں نکل رہی ہے، ایسے یعنی ٹریول کر رہی. تو جب بجلی مقناطیس کی اس سے یعنی گزرتی ہے، مقناطیس سے گزرتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بجلی مقناطیس بجلی کو آگے نہیں جانے دیتا. مقناطیس بجلی کو آگے نہیں جانے دیتا، بلکہ مقناطیس اس بجلی کو یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کے پاس بیٹ ہے نا، بیٹ بلہ ہے، کوئی آپ کو گیند کروا رہا ہے تو آپ بیٹ سے چھکے مار رہے ہیں، چوکے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح مقناطیس اس بجلی کو چھکے مارتے آگے سے. مسلسل مشین چل رہی، مسلسل مقناطیس اس بجلی کو پھینک رہا ہے، ہوا میں پھینک رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مقناطیس وہ بیٹ ہے، وہ بلہ ہے جو بجلی کو چھکے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب بجلی کو جب ہوا میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی. یہ کرتا ہے مقناطیس بجلی کے ساتھ. تو یہی بجلی جب فضا میں لہروں کی صورت پھیل جاتی ہے، فضا میں یعنی کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. ٹھیک ہے؟ بجلی مقناطیسی لہریں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ جو بجلی آپ بنا رہے ہیں، جس بجلی کو آپ فضا میں چھوڑ رہے ہیں، وہ بجلی کون سی ہے؟ کیا خالی بجلی ہے یا پھر اس بجلی کے اندر کوئی میسج بھی آپ نے رکھا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے. اب آپ ہر چیز کو یعنی جو آپ کی آواز ہے، جو تصویریں ہیں، یہ ڈیٹا ہے، آپ اس کو بجلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. کیسے؟ اس میں بھی آپ کو بجلی اور مقناطیس کی ضرورت ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ کو کاپر اور مقناطیس کی ضرورت ہے. جی کس کی ضرورت ہے؟ کاپر اور مقناطیس اور ساتھ بجلی کی. ان تین چیزوں سے آپ آواز کو، تصویروں کو، ڈیٹے کو بجلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی بجلی لیں، جیسے مثال کے طور پر غور کریں، آپ کے پاس پیکنگ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ یا گاڑی ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ گاڑی. اب اس گاڑی میں کچھ لاد کر آپ نے آگے منزل پر پہنچانا ہے. بالکل یہی بجلی اس گاڑی کا کردار ادا کرتی ہے. اور کاپر اور مقناطیس کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا جو تصویریں ہیں، ڈیٹا ہے، اس کو بجلی پر سوار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لہریں جو ہیں، ان لہروں کی بنیاد پر یہ سارا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ سارا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم. اب یہ جو بجلی ہے، جب بجلی لہروں میں یعنی جب یہ بجلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ پھر بجلی نہیں رہتی، یہ پھر بلکہ پہلے یہ انرجی کی یہ فارم تھی، اب انرجی کی فارم چینج ہو جاتی ہے. جیسے لکڑی سے ٹیبل بن گیا تو اب وہ یعنی کہ درخت کو کاٹا ٹیبل میں آ رہا، اب اس ٹیبل کو درخت نہیں کھایا جائے گا، وہ ٹیبل ہے. بالکل اسی طرح جب یہ بجلی لہروں میں کنورٹ کر دی جاتی ہے تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ یہ لہریں بن جاتی ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز بن جاتی ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو کہا جاتا ہے جبریل. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ عربوں کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جبریل. وہ فورس، وہ انرجی، وہ قوت جو ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایسے آنکھ جھپکتے بغیر وقت
لیے لائٹ کی رفتار سے. جی واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ وہ لائٹ سے بھی تیز ہو رہا ہے، واضح بھی نہیں ہو رہا. جی بالکل. یہ کبھی ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے اوپر واضح کریں گے یہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے، یہ لہریں کیسے وجود میں آتی ہیں، یہ کیسے، یہ سارا آپ کے اوپر واضح کریں گے. ارے یعنی کہ ایسے واضح کریں کہ دودھ کا دودھ ایسے جیسے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں جو تو چیز یہ ہے کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہے، یہ نہیں کہ یہ انسان نے خود سے بنا لیا، نہیں، انسان نے کاپی کیا ہے. انسان نے کیا کیا ہے؟ کاپی کیا ہے. کہاں سے کاپی کیا ہے؟ کائنات سے. جہاں موجود ہیں یہاں پر یہ قوت موجود ہے، ہر جگہ یہ قوت موجود ہے، یہ فورس موجود ہے. کہاں سے آ رہی؟ کون اس کا پروڈیوسر کون ہے؟ کائنات خود. یہ جو سائنٹسٹ ہیں، انسان جو ہے، انسان نے جب اس کو ڈسکور کیا، انسان کے اوپر جب یہ راز کھلا، اس کو پتا چلا کہ کائنات میں یہ فورس موجود ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ فورس یہ کام کرتی ہے، ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے، تو انسان نے پھر کوشش کرنا شروع کر دی کہ میں اس فورس کو اپنے مقصد کے لیے، اسی مقصد کے لیے استعمال کروں. ٹھیک ہے جی. تو انسان جو ہے وہ اس فورس کے اوپر تو قابو نہیں پا سکتا، نہ پا سکا، تو انسان نے کیا کیا؟ یہ غور کیا کہ یہ فورس وجود میں کیسے آتی ہے. تو انسان نے پھر اسی کو کاپی کیا. کیا کیا؟ اسی کو کاپی کیا. جیسے کائنات میں یہ فورس وجود میں آ رہی ہے، بالکل اسی طرح پھر انسان نے اس کو پروڈیوس کرنا شروع کیا. فرق صرف یہ ہے، وہی فورس ہے، سیم 19-20 کا فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ایک نیچرل ہے اور دوسری مصنوعی ہے، مین میڈ ہے. ٹھیک ہے جی. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو جیسے آپ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں نا. جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے، نیٹ ورکنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل اسی طرح پوری کائنات کے اندر جو یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کے لیے جبریل الیکٹرو میگنیٹک ویوز پوری کائنات کے انگ میں پھیلی ہوئی ہیں، موجود ہیں، جو پوری کائنات کو آپس میں ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے جوڑے ہوئی ہیں. تو جب آپ کائنات بن جائیں گے، اپنے آپ کو وہی بنا لیں گے جو کائنات ہے، نیچر بنا لیں گے، تو کائنات کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے. آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے. بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے اس وقت ہماری کال چل رہی ہے نا، کال کے اندر کتنے ہیں افراد جو کنیکٹ ہیں، تو وہی ہماری بات سن سکتے ہیں، وہی اس وقت احمد عیسیٰ کی بات کو سن سکتے ہیں جو اس وقت کال میں اٹیچ ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو یہاں گروپ میں کال میں کن کو لایا جاتا ہے؟ یہ لایا جائے گا کیا کسی غیر کو لایا جائے گا؟ شریک کو لایا جاتا ہے؟ جی نہیں. اسی کو لایا جاتا ہے نا جو ہمارا وجود بنتا ہے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل اسی طرح یہ جو کائنات کی نیٹ ورکنگ ہے، اس میں اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ خود کو کائنات بنا لیں گے، نیچر بنا لیں گے، تو کائنات آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لے گی. آپ دل کے ذریعے کائنات سے کنیکٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے ماضی، حال، مستقبل ختم. ایک نقطہ، اول آخر ختم، موت ہے سب ختم، ایک نقطہ. پھر ایک کلک پر آپ ماضی میں موجود ہیں، حال میں آپ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، کائنات کے انگ میں موجود ہیں. پھر آپ سے پوشیدہ ہے کائنات میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہوا تھا. ایز اے انسان جی بتائیں نا، کچھ چھپا ہوا رہ جاتا ہے؟ جی بالکل. تو پھر میرے پیارے یہ آپ کے سامنے یا آپ کی موجودگی میں آ کر کوئی یہ دعویٰ کرے بھائی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں آپ سے کچھ چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟
وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا وہ اس کی بات کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے، آپ کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جی جی نہیں. چھوٹی سی بات، لمبا چھوڑا تو ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا جی میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں یہ ہوں وہ، ٹھیک ہے بھائی ٹینشن ہے، تم دیکھیں وہ بات کیا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی میں اللہ کا بھیجا ہوں. کون سے اللہ کا؟ وہ کائنات سے باہر اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ سچا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں بالکل نہیں. پکھنڈی. اب غور کیجئے گا، آپ نے اس بندے کے بارے میں بتایا تھا، کیا کہا آپ نے؟ کہا تھا، اس نے کہا جی میری روح نکلی اور اس نے سفر کیا. میری روح نکلی اور روح نے کیا کیا؟ سفر کیا. میری روح جو ہے وہ باہر گئی اور اس اللہ سے یا اس خدا سے ایسے ملاقات کر کے آئی، جپھی ڈال کے آئی. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو اس کھوتے کے بچے کو تو روح کا ہی نہیں پتا. روح کیا ہے؟ جی سمجھ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. جی جی آ رہی ہے بس. وہ گدے کے بچے، تجھے تو روح کا ہی نہیں پتا. تو جو بندہ روح کے بارے میں وہی نظریہ رکھتا ہے جو عام ہر کوئی رکھتا ہے، جو جاہل رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو جی کسی کو نہیں پتا. جی روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی مثال سے، آسان مثال جو ہر کوئی سمجھ لے. برف کا پتہ نا؟ برف، جی جی. برف کس سے بنی ہے؟ وہ کیا شے ہے جس نے برف کا روپ دھارا ہوا ہے؟ جس نے برف کا روپ دھارا ہوا ہے اسے روح کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں. برف کی روح کیا ہے؟ برف کی روح پانی ہے. برف کی روح کیا ہے؟ پانی ہے. بالکل آسان الفاظ میں روح کہتے ہیں اس ذات کو، اس شے کو، اس وجود کو جس نے یہ وجود، یہ شکل اختیار کی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. آپ کے سامنے اگر ٹیبل، ایک لکڑی کا ٹیبل بنا ہوا ہے، تو اس ٹیبل کی روح کیا ہے؟ اس ٹیبل کی روح لکڑی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، برف کی روح کیا ہے؟ پانی. کوئی بندہ یہ کہے کہ برف میں سے اس کی روح نکل کر گئی، یا برف میں سے اس کی روح نکل گئی اور برف ویسی کی ویسی سلامت موجود ہے، وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ کوئی کر کے دکھائے. برف سے اس کی روح نکالیں، پانی نکالیں اور برف کو قائم رکھ کے دکھائیں. جی برف سے اس کی روح نکالیں اور برف کو قائم رکھ کے دکھائیں. دنیا کی کوئی طاقت کسی شے سے اس کی روح نکالے اور اس کو قائم رکھ کے دکھائے، بغیر روح کے قائم رکھ کے دکھائے، جو انعام کہے گا یا جو سزا کہے گا ہم بھگتنے کو تیار ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. ہم ماننے کو تیار ہیں بھائی اس کی روح نکل کر گئی، لیکن اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب اس کی روح نکل کر گئی تو اس وقت وہ اس کائنات میں تھا ہی نہیں، اینڈو کلدم ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اسے پوچھیں بھائی جب تیری روح نکل کر گئی تھی اس وقت تو کہاں تھا؟ پوچھیں ذرا. جی اسی زمین پر تھا یا نہیں؟ اسی کائنات میں تھا یا نہیں؟ جی تیری روح نکلی کب تھی؟ جیتے جاگتے نکلی تھی یا سوئے ہوئے نکلی تھی، نکل گئی تھی؟ جی بھائی بتائیں نا، جی جی بتائیں نا. تو بھائی جب اس کی روح نکلی تو اسے پوچھے بھائی تو تب کہاں تھا؟ جب تیری روح نکلی تھی اگر تو کائنات سے کالعدم ہو گیا تھا، کائنات سے تیرا وجود زیرو ہو گیا تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، تیری بات مانی، غور کیا جا سکتا ہے تیری بات میں. لیکن اگر تو یہ کہتا جب تیری روح نکلی تھی اس وقت تو لیٹا ہوا تھا، تو یہی موجود تھا، تو اسے بڑا جھوٹا ہی کو نہیں. تجھے تو یہ نہیں پتا روح کسے کہتے ہیں. واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. نمبر 1.
نمبر 2، یہ رب العالمین، یہ جو کائنات نیچر کی اٹل حقیقت ہے، یہ قانون ہے، کچھ بھی چھو منتر کر کے نہیں ہوتا. نہ ہی آپ اپنے رب کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں قرآن رب کا کلام، رب کا کلام، رب کا، تو ذرا قرآن سے پوچھے رب کیا کہتا ہے؟ کیا رب کچھ بھی چھو منتر کر کے کرتا ہے؟ یہ الگ بات ہے، بات کی بات ہے کہ رب کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، الگ بات ہے، اس کے اوپر ہم ابھی بات نہیں کرتے. صرف اسی کے اوپر آ جائیں کہ جو آپ کا رب ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسی کا یہ قرآن ہے، تو ذرا قرآن سے پوچھیں کہ جو رب ہے وہ کچھ بھی چھو منتر کر کے کرتا ہے؟ تو پورے کا پورا قرآن کو بتائے گا کہ جو رب ہے وہ العلیم الحکیم ہے، وہ الصبور ہے. یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک لمبے عرصے میں کرتا ہے، پورے علم اور حکمہ کے ساتھ کرتا ہے، پوری ترتیب کے ساتھ کرتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، جب تک کہ اس میں کسی شے کا وقت نہیں آیا تک، اس وقت تک وہ صبر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ کام نہیں کرتا جب تک اس کا وقت نہیں آ جاتا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ چھو منتر کر کے روح میرے اندر آ گئی، چھو منتر کر کے روح مجھ سے نکل گئی، وہ تو پہلی تو بات یہ کہ روح اندر آ گئی اور اندر روح نکل گئی، یہ فراڈ ہے. یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2، چھو منتر کے کیسے گھس گئی، کیسے نکل گئی؟ چھو منتر کر کے روح کیسے گھس گئی، کیسے نکل گئی؟ رب تو کچھ چھو منتر کر کے کرتا ہی نہیں ہے. واضح ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بتائیں کیا پانی چھو منتر کر کے روح برف بن گیا؟ جی آہستہ 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 سا بنا نا. اور پھر برف میں سے جب روح نکلتی ہے، برف میں سے روح نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ اس کے اوپر جب انوائرمنٹ اثر انداز ہوتی ہے، ٹمپریچر، تو کیا ہوتا ہے؟ برف واپس اپنی حالت تبدیل کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا چھو منتر کر کے ہوتی؟ جی نہیں، آہستہ 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 آہستہ. او بھائی، آپ کے اندر روح آنے میں اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال لگے، 60 سال لگے روح آنے میں، یہاں تک کی جو روح ہے جی، جی تو نکل گئی چھو منتر کر کے، چھو منتر کر کے گئی. کسی بھی بندے کی جو باڈی ڈیکمپوز ہوتی ہے چھو منتر کر کے ہوتی ہے؟ جی نہیں، سلولی اور گریجولی ہوتی ہے. ہاں؟ روح جیسے آتی ہے اسی طرح نکلتی ہے. روح ہے کیا؟ او بھائی، روح اس فورس کا، اس قوت کا نام ہے جس نے یہ صورت اختیار کی ہوئی ہے. تو یہ صورت وہ کیسے چھو منتر کر کے اس نے اختیار کی؟ نہیں، وہ آہستہ 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 آگے وہ ہر لمحے کر رہی ہے اور واپس بھی جا رہی ہے. جی واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو یہاں سے بھی فراڈ پکڑا جاتا یا نہیں پکڑا جاتا؟ پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا؟ پکڑا جاتا. اب ایسا بندہ مجھے بتائیں، ایسا بندہ جو ہے فراڈی، جس کو کسی چیز کا نہیں پتا، کسی چیز کا نہیں پتا، وہ اگر کسی بھی موضوع پر بات کرتا ہے تو اس کی بات قابل اعتماد یا قابل غور ہو سکتی ہے؟ جی نہیں. کبھی کسی مینٹل ہاسپٹل میں دیکھا ہے پاگلوں کو؟ یا کسی پاگل کو کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ جی جی دیکھا ہے. وہ کتنی باتیں کرتا ہے، بہت. تو اس کی بات کو کوئی سیریس لیتا ہے؟ جی مذاق. دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی بھی اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے، یا پھر جب لوگوں کا ہنسنے کا دل کرتا ہے، انٹرٹین ہونے کا دل کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، اور ان میں صرف وہی نہیں، یہ جو اپنے ملک کے ہم نبی ہیں، رسول ہیں، صرف ایسے ہی نہیں،
بلکہ جتنے ملاٹے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ تو ایسے لوگوں کی بات کو سیریس لیا جا سکتا ہے؟ پاگل کی بات کو سیریس وہی لے گا جو خود پاگل ہوگا. دو پاگل جب بیٹھے ہوتے ہیں بڑے غور سے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ نہ کوئی ایجاد کر کے اٹھیں گے. سمجھ نہیں آ رہی؟ کبھی دو نشائی دیکھے ہیں جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی 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 جیسے کوئی سائنس کا فارمولا ہاں، دو نشائی بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے انڈا رکھا ہوا تھا. ایک بولا، اس نے کہا یار شیدے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انڈے میں سے بچہ نکل کیسے آتا ہے. دوسرا بولا، اس نے کہا یار میدے تو یہ چھوڑ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی انڈے میں بچہ گھس کیسے جاتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ دونوں اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بات کو سیریس لینا، سنجیدہ لینا، اس کا مطلب ہے جو سنجیدہ لے رہا ہے، جو سیریس لے رہا ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جی وہ بھی انہی کے طرح کا سائنسدان ہے. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. تو بھائی جن کو یہ نہیں پتا حق ہے کیا، حقیقت ہے کیا، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات سنجیدہ کسی بھی ضرورت لی نہیں جا سکتی، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ جناب وہ نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، میں نبی ہوں اور نبی کیسا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر جی قرآن پر اعتراضات، محمد کے اوپر بہتانات، جی میں نے اسلام جو ہے اس شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، یہ وہ فلانگا، یا جتنی بھی شریعتیں ہیں جی منسوخ کر دی میں نے. تو میرے پر بھی منسوخ تو اسے کیا جاتا ہے جس کا پہلے کوئی وجود ہو. جی پہلی بات. دوسری بات، یہ جو نبی کی اصطلاح ہے، جو اللہ کی اصطلاح ہے، جو شریعت کی اصطلاح ہے، یہ جو اصطلاحات آپ استعمال کریں یہ کہاں سے لی ہیں آپ نے؟ جب آپ محمد کو کذاب کہہ رہے ہو، اس کو قاتل کہہ رہے ہو، اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہو، جب آپ قرآن کے خلاف ہو، تو یہ ساری اصطلاحات آپ نے لی کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا یا نہیں پیدا ہوتا؟ جی بالکل پیدا ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ سے اور آپ کے اللہ سے سوال تو یہ بنتا ہے کہ پوتنی کے 14 صدیوں سے تو سویا ہوا تھا، تجھے 14 صدیوں بعد یاد آیا جی کہ محمد کذاب ہے، یہ ہے وہ ہے غلط ہے. جی 14 صدیاں کہاں سویا ہوا تھا؟ یعنی جب زور تھا، جب غلبہ تھا، اس وقت بھنگ بھی کے سو گیا، کیوں؟ ڈر گیا نا بھائی اس وقت اگر میں کوئی اپنا کھڑا کروں گا نا تو یہ اس کو گاڑ دیں گے. تو انتظار کیا بھائی میں اپنا اس وقت کھڑا کروں گا جب یہ بالکل کمزور ہو جائیں. تو اس کے لیے 14 صدیاں انتظار کرنا پڑا. جی اس کے لیے جی بالکل اسے 14 صدیاں انتظار کرنا پڑا. بھائی ہاں اب حالات سازگار ہیں، اب جو ہے یہ جرمنی میں ایک ہے، اس کو کھڑا کرتے ہیں. اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں، میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عیب دار ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ عیب دار ہوتے ہیں. یہ ان ڈاکٹروں کی مسل ہوتے ہیں جن کا اپنا سر گنجا ہوتا ہے اور بالوں کی دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی ہمارے پاس بال اگانے کا فارمولا ہے، بال اگانے کی دوائی دے رہے ہوتے ہیں. یہ ان ڈاکٹروں کی مسل ہوتے ہیں جن کا اپنا پیٹ جو ہے وہ آگے کو بھاگ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو پیٹ کم کرنے کے فارمولے بتا رہے ہوتے ہیں. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل یہ گنجا بھی ہے. اس طرح کے نبی جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے بیماریوں کے گڑھ ہوتے ہیں. یہ ان کا اپنا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے اور انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ گدھے کے بچوں، اپنی تمہاری بری حالت ہے، کھانس رہے ہو، تمہیں استمے ہیں، تمہارے سروں پہ بال نہیں ہیں، پیٹ تمہارے کہیں کے کہیں جا رہے ہیں. جی
واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ خود تم جو ہے وہ میڈیکل جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے محتاج ہو، ان کی گولی کھائے بغیر تم سے دو گھنٹے بولا نہیں جاتا، اور چلے ہو انسانیت کی رہنمائی کرنے۔ واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ کوئی بھی جب آتا ہے تو دیکھیں، غور کریں ذرا اس میں کہ کیا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ کیوں؟ رب جو ہے نا وہ سبحان ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کہیں لڑائی میں کوئی چوٹ لگ جانا، کوئی لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا، یہ بات الگ ہے، یہ عیب نہیں کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ عیب یہ کہلائے گا کہ اس کی جو پیدائش ہوئی ہے کہیں یہ پیدائشی عیب دار تو نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بیماریاں، یعنی اس کی اپنی وجہ سے اس کو بیماریاں تو نہیں لگیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ دشمنوں کی وجہ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ دشمن کا، مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر حالات تنگ کر دی جاتے ہیں، آپ کو کسی ایسی جگہ پر یعنی کہ مجبور رہنا پڑتا ہے جہاں پر کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر تھوڑی آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، لیکن وہ اس کا ذمہ آپ کے اوپر ڈالا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ آپ کے اوپر اسی کا ذمہ ڈالا جائے گا کہ آپ بغیر کسی دباؤ گے، بغیر کسی وجہ کے بیمار ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، عیبدار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یہ کہتے ہیں ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بڑا عجیب رب ہے، جس کو اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اس کو تو ٹھیک رکھ نہیں سکا، وہ خود گنجا، پیٹ اس کا بڑا ہوا، دوائیاں وہ کھاتا ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، میڈیکل جو انڈسٹری ہے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، وہ رب خود ان چیزوں کا محتاج ہے اور چلا انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بڑا عجیب رب ہے۔ واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے بندے سے یہ پوچھیں کہ تو کس زبان میں اب بھیجا گیا ہے، ہماری زبان میں یا عربوں کی زبان میں؟ جی ہماری زبان میں یا جی وہ کہتا ہے کہ مجھے جرمنی میں بھیجا ہے، وہ زبان میں جو ہے نا وہ زیادہ تر ویڈیوز بناتا ہے۔ آج ڈوجو میں دوسری زبان والوں کے ساتھ پنگے کیوں لیتا ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جی جی دوسری بولتا ہے انگلش میں بھی۔ دوسری زبانوں میں کیوں پنگے لیتا ہے؟ جی پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جرمنی میں آیا ہے، جرمنی کی زبان میں اگر آیا ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کیا وہ خود اسی قوم سے بلانگ کرتا ہے، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر جرمنی میں آیا تو جرمنی کون سا مسلمان ملک ہے جہاں پر جناب محمد کے خلاف لگا ہوا ہے، یا اسلام جو بھی ہے، نام نہاد جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے خلاف لگا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ اگر جرمنی میں آیا ہے تو پھر دیکھیں نا بھائی جرمنی میں کیا نظام ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے، اس کو چیلنج کرے نا۔ او بھائی مرے ہوئے کے اوپر تو ہر کوئی چڑھتا ہے، مرے ہوئے کو تو ہر کوئی مارتا ہے۔ مدد ہوتا ہے جب جو پہلوان ہوتا ہے، جو میدان میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ پنگا لیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اگر آپ رب کے بھیجے ہوئے ہو، جرمنی میں آئے ہو، تو پہلے یہ دیکھو جرمنی میں پہلوان کون ہے، اس کو ڈیفیٹ کرو، اس کا مقابلہ تو آپ کا اس کے ساتھ بنتا ہے۔ واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ اور اگر آپ اس کی چھتر چھایا لے رہے ہو، آپ کو بتا بھائی میں نے اگر اس کے خلاف بات کی تو جوتے پڑیں گے، الٹا لٹکایا جائے گا، ساری نبوت جو ہے وہ جس راستے سے گھسی اسی راستے سے نکل جائے گی، تو پھر کیوں پنگا لیں گے؟ لیں گے؟ جی بالکل نہیں۔ واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جو جرمن زبان ہے، جرمن زبان کی ڈکشنری میں لفظ رسول، لفظ نبی یا جو اصطلاحات آپ نے بتائیں استعمال کرتا ہے، وہ اصطلاحات نکال کے دکھائیں۔
آپ جرمنی میں موجود ہیں، مجھے بتائیں وہاں جرمنی میں جو لوگ ہیں، جو جرمن لوگ ہیں، کیا ان کے اندر نبی، رسول، اللہ، یہ وہ اس کے اوپر بحثیں ہیں؟ جی بالکل نہیں. نبوت کیا ہوتی ہے، کوئی بحثیں ہیں؟ جی بالکل نہیں کرتے. ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ جی بالکل نہیں. تو وہ پنگے کیوں لے رہا ہے؟ جی جی بھئی اگر جرمنی میں آیا ہے تو جرمنی میں آنے کا تو ایک ہی تک بنتا ہے، جو وہاں نظام ہے اس کو چیلنج کرے، اس کے مقابلے پر اپنا نظام پیش کرے، اس کو قائم کر کے دکھائے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے بتایا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ اس کا نظام ہے، شریعت مریت ختم. اچھا، اللہ نے بتایا جمہوریت کا نظام، جب نظام ہے تو پہلے اللہ سویا ہوا تھا، جمہوریت تو ابھی آئی. پیچھے تاریخ میں ثابت کریں کبھی جمہوریت تھی؟ جی بالکل. بڑا عجیب و غریب اللہ ہے یہ، اللہ بھی بڑا پوتنی کا ہے جی. یہ اللہ بھی ایسا ہے، جن نے لایا گلی میں ادھر نہ چلی، جدھر کی ہوا چلی ادھر ہی اڑ جاتا ہے. یعنی یہ ایسا اللہ ہے، پہلے اس کو صدیوں تک، یعنی یہ ایسا اللہ ہے جناب، بلین سال سے زمین بنا دی، سارا کچھ بنا دیا، اور پتہ ہی نہیں بھائی نظام کون سا ٹھیک ہے، اس کے لیے انتظار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. آج جا کے جب 19ویں صدی میں ڈیموکریسی جب آئی، 20ویں صدی میں 20ویں صدی میں جب جمہوریت آئی، ڈیموکریسی آئی، تو یہ نظام تھا میرا جی. جی سمجھا نہیں آ رہی؟ بڑا مفاد پرست. بڑا کمال کا اللہ ہے بھائی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر سونے پہ سہاگا اللہ کہتا ہے جی میرا یہ جمہوریت میرا نظام ہے. جمہوریت میرا نظام ہے یہ بتانے کے لیے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر رہے ہے جس کو خود جمہوریت کے الف بے کا نہیں پتا. یا تو بھائی اس کے ماہر کو کھڑا کرتا، جمہوریت کے ماہر کو کھڑا کرتا جی. بالکل. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی جی. بہرحال اس کے علاوہ آپ نے جیسے مثال کو آپ نے کہا جی وہ قرآن کے اوپر اعتراضات اٹھاتا ہے، تو یہاں ہم اس موضوع کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ محمد کو برا بھلا کہتا ہے، محمد کے اوپر الزامات لگاتا ہے، اسے قاتل کہتا ہے، اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. پہلے آ جائیں. وہ اپنے سفر کا کہتا ہے کہ جب وہ گیا تو وہاں محمد سے بھی ملا، اور محمد 1400 سال سے اس کی روح سخت تکلیف میں ہے. اس نے مجھے کہا کہ میں بتا رہا ہوں تو جا کے میری قوم کو بتانا کہ یہ فلانی چیزیں میں نے اپنی طرف سے، شیطان نے مجھے القا کیا تو میں نے کام میں ڈالا، مجھے اس پہ بہت افسوس ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو محمد سے ملاقات ہوئی وہاں، اور کسی سے نہیں ہوئی؟ اور بھی تو وہاں ہوں گے نا. جی جی وہ سب سے ہوئی اس کی. وہی بات آ گئی نا، وہی شروع والی بات آ گئی کہ بھائی محمد سے کس صورت میں ملاقات ہوئی. کائنات کا قانون تو یہ ہے کہ جو شکل صورت ایک بار وجود میں آ گئی وہ دوبارہ نہیں آئے گی وجود میں. ٹھیک ہے، آگے سرکل چلے گا، حلقہ جدید آگے سلسلہ چلے گا، دوبارہ وہ نہیں آئے گی پلٹ کے جی. بہرحال چیز یہ ہے، وہی بات آ گئی پہلے والی. اسے بندہ پوچھے کہ یہ جو تو نے روح والا اور یہ عالم روا والا کنسیپٹ لیا، یہ کہاں سے لیا؟ یہ تو خود مسلمانوں کا پیش کرتا ہے جی. جی بالکل. تو اس کو ثابت بھی تو کرنا، اور آج کے دور میں ثابت کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اور آج کے دور میں کوئی یہ بھی نہیں کہتا تھا بھائی آپ یعنی بات پیش کریں اور وہ سچی ہو تو کوئی انکار کر سکے، ماننا پڑے گا. وہ عالم روا یا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ روح کے بارے میں جو آپ کا تصور ہے، ایسی کوئی روح ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایسی کوئی روح وجود رکھتی ہے. پہلے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آئیں نا ذرا ثابت کریں. دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر ہی نہیں سکتی. کیسے ثابت کرے گی؟ یہ تو بالکل ایسی ہے نا بھائی، برف جو آپ گئے، برف جو ہے اس کی روح نکل کے کہیں چلی گئی، تو برف کی روح نکل کے چلی گئی، اور کس حالت میں؟ جہاں میں نے برف کی روح دیکھی کس حالت میں دیکھی؟ سیم اسی حالت میں.
برف کی روح سیم اسی حالت میں دیکھی. بڑی عجیب بات ہے بھائی. ایک وقت میں آپ ایک کو ہی دیکھ سکتے ہو, یا تو روح کو دیکھ سکتے ہو یا جو اس نے حالت اختیار کی ہوئی ہے. پہلی بات. دوسری بات, جب آپ جانو کہ روح کیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ یہ تو حالتیں بدلتی چلی جاتی ہے, بدلتی جاتی ہے. کوئی اس کی کسی حالت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ اس کی اصل حالت ہے, یہ اس کی وہ حالت ہے جو پرماننٹ حالت ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس کی تو ہر مرحلے میں ہر محلے ہر لمحے پر ایک نئی شان ہے, ایک نیا روپ ہے. واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بچپن میں جو آپ کی روح ہے وہی روح تھی نا. جی جی. لیکن بچپن میں جب آپ بچپن میں تھے کیا یہ والا روپ تھا جو ابھی ہے؟ یہ شان تھی جو ابھی ہے؟ جی جی. وجود مختلف تھا. وہ تو ہر لمحے وجود بدل رہی ہے, ہر لمحے بدل رہی ہے, نہیں بدل رہی. جی بالکل. بہرحال بات موسم اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, کسی چیز کا نہیں پتا. بہرحال ہم آتے ہیں اس کے اوپر, قرآن کے اوپر اعتراضات یا محمد کے اوپر, یہ ساری چیزیں غور کیجئے گا. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.